اللهم يا مفتح الأبواب ويا مسبب الأسباب ويا دليل الحائرين توكلت عليك يا رب العالمين وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق اللہ العظیم. سب تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اور بے شمار درود و سلام سید المرسلین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم دعا گو ہیں پروردگار عالم ہم سب کو اپنی زندگی کے ہر پہلو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے لیے بہت اعزاز کی بات ہے کہ ICRC کے ایک علاقائی رہنما اور انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ آف لا کے ایک عظیم استاد جو ایک طویل عرصے سے درس و تدریس کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، جناب محترم ڈاکٹر ضیاء اللہ رحمانی ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں. ہم ڈاکٹر صاحب کو اپنے اس ادارے میں خوش آمدید بھی کہتے ہیں. ملتمس ہوں جناب محترم ڈاکٹر ضیاء اللہ رحمانی صاحب سے کہ آپ ICRC کے تعارف کے ساتھ اسلام اور انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا یعنی آداب القتال کے حوالے سے آپ اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وبعد. محترم ڈاکٹر عمیر صدیقی صاحب کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا یہاں حاضری کا اور آپ لوگوں کے ساتھ تبادلہ خیال کا. میں ایک انتہائی کم علم طالب علم آدمی ہوں. انہوں نے بہت بڑے الفاظ میرے لیے جو ہے استعمال کیے. میری کوشش ہوگی کہ مختصراً یہ جو اصل میں جس موضوع پہ ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں یہ بنیادی طور پہ ہم 3 پریزنٹیشنز اس پہ کرتے ہیں، لیکن میری کوشش ہوگی کہ ہم اس کو مرج کر کے ایک مختصر تعارف ہو جائے اور آپ کے ذہن میں اس حوالے سے تھوڑا سا خاکہ آ جائے. تو سب سے پہلے جو لفظ انہوں نے بتایا اور آپ نے سنا ICRC انٹرنیشنل کمیٹی آف دا ریڈ کراس جو ہے، یہ عام طور پہ لوگ اس کو کوئی NGO سمجھتے ہیں، لیکن یہ NGO کا یہ جو موسم پچھلے کچھ سالوں سے پچھلے کچھ دہائیوں سے دنیا میں آیا ہے یہ اس سے بہت پہلے کی پیداوار ہے. 1859 کی بات ہے، 1859 کی، کہ سوئٹزرلینڈ کا ایک تاجر تھا جس کا نام تھا ہنری ڈونا. وہ ایک اپنے سفر پہ جا رہا تھا اور اس کا گزر ہوا ایک علاقے سے، شمالی اٹلی کے علاقے سے. شمالی اٹلی میں ایک علاقہ تھا جس کا نام تھا سالفرینو. سالفرینو میں ایک لڑائی ہوئی تھی آسٹریا اور فرانس کے درمیان. یہ یورپ کا وہ دور تھا کہ یورپ میں چھوٹی چھوٹی مملکتیں تھیں اور وہ مسلسل آپس میں لڑتے رہتے تھے. آج کا یہ جو یورپ ہے جو کہ اکٹھا ہے اور متحد ہے، پرامن ہے، یہ یورپ نہیں تھا. اس لڑائی میں جو کہ 16 گھنٹے کی لڑائی تھی، اور لڑائیوں کا سٹائل بھی اس زمانے میں یہ تھا کہ 2 فوجیں آپس پہ آمنے سامنے کھلے میدان میں کھڑی ہو گئی، لڑائی شروع ہو گئی صبح سے شام تک. شام کو وقفہ ہوا اور پھر اگلے دن دوبارہ تازہ دم ہو کے دوبارہ لڑائی شروع ہو گئی. تو اس دن 16 گھنٹے کی لڑائی ہوئی تھی آسٹریا اور فرانس کی فوجوں کے درمیان. اور سالفرینو کا میدان جو ہے وہ اٹا پڑا تھا زخمیوں سے، مردوں سے. ہزاروں لوگ وہاں پہ زخمی اور مردہ پڑے تھے.
اور فرانس کہتے ہیں کہ فرانس اس وقت ایک جو مالدار مملکت تھی، اس کی پوری فوج میں 3 ڈاکٹر تھے، تو وہ 3 ڈاکٹر بالکل اس معاملے کو نہیں سنبھال سکتے تھے. لہٰذا ہنری ڈونا جو ہے اس نے یہ صورتحال دیکھی. وہ ایک نیک دل آدمی تھا، باہمت آدمی تھا. اس نے قافلہ روکا، اس نے قریبی گاؤں سے لوگوں کو اکٹھا کیا، زخمیوں کی مرہم پٹی کی جو اس کے پاس موجود وسائل تھے اس کے ساتھ، اور جو لاشیں تھیں، مردے تھے، ان کو بہترام جو ہے ان کی تکفین اور تدفین کا انتظام کیا، اور اس کے بعد آگے چل پڑا. اس واقعے نے اس کے ذہن پہ بڑا ایک گہرا تاثر چھوڑا، اور جب وہ سوئٹزرلینڈ واپس آیا اپنے تجارتی سفر سے، تو 1862 میں 1862 میں اس نے ایک کتاب لکھی، سلفرینو کی یادداشت، دی میموئرز آف سلفرینو. اس کتاب میں اس نے ایک تو اس تاثر کا ذکر کیا جو کچھ اس نے دیکھا، دوسرا اس نے ایک تجویز پیش کی کہ کوئی ایسی تنظیم ہونی چاہیے، انجمن ہونی چاہیے کہ جو جنگ کے میدان میں غیر جانبدار رہ کے، جو بھی جنگ کے میدان میں زخمی ہوتا ہے، فوجی یا غیر فوجی، یا مر جاتا ہے، تو اس کی انسانیت کے ناطے اس کی مرہم پٹی کر سکے، یا اس کی اگر وہ لاش ہے تو اس کو جو اس کا حق ہے، یعنی کہ تکفین اور تدفین، اس کا انتظام کیا جائے. اس کے اس پکار پہ سوئٹزرلینڈ کے 5 لوگوں نے لبیک کہا، اور 1863 میں 1863 میں جا کے ایک انجمن انہوں نے بنائی، اور وہ انجمن انہوں نے ایک محدود پیمانے پہ بنائی. ان کا خیال تھا کہ یورپ کی جو چھوٹی چھوٹی چند ریاستیں ہیں، ہم یہاں پہ کام کریں گے، اور انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا. اور جب انہوں نے وہ تنظیم بنائی تو انہوں نے کہا کہ چونکہ یہ تنظیم جنگ کے میدان میں جا کے کام کرے گی، لہٰذا اس کے لیے کوئی ایسا نشان ہونا چاہیے کہ جو آسانی سے نظر بھی آ سکے اور جو بننے میں بھی آسان ہو. لہٰذا انہوں نے سوئٹزرلینڈ کے جھنڈے سے، سوئٹزرلینڈ کا جو جھنڈا ہے وہ سرخ جھنڈا ہے، اس پہ سفید کراس کا نشان بنا ہوا. انہوں نے اس جھنڈے سے وہ نشان لے کے اس کو سرخ نشان بنا دیا. واللہ عالم اس بارے میں وہ جو کہتے ہیں تاریخ خاموش ہے کہ ان کی کیا ڈسکشن ہوئی تھی کہ شاید اس کا جنگ سے تعلق ہے، یا یہ کہ چونکہ سرخ نشان جو ہے وہ دور سے زیادہ آسانی سے نظر آتا ہے. تو انہوں نے ریڈ کراس کا نشان جو ہے وہ بنا دیا، اس تنظیم کا ایک شناختی نشان. اور آہستہ آہستہ اس تنظیم نے جب کام شروع کیا تو اس کا کام مقبول ہوتا گیا. شاید نیک نیتی سے جو کام شروع ہوتا ہے ایسے ہی ہوتا ہے، لہٰذا کام بڑھتا گیا. جب کام بڑھا تو انہوں نے پھر کہا کہ ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ ہر ملک جو ہے اس کے اندر ایک قومی انجمن بھی بنائی جائے. یہ تنظیم تو بین الاقوامی طور پہ، اور بین الاقوامی کا مطلب اس وقت ان کے ذہن میں صرف اور صرف یورپ کا جو محدود علاقہ تھا وہی تھا. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بین الاقوامی طور پہ کام کرے گی، لیکن یہ کہ ہر ملک کے اندر ایک چھوٹی انجمن ہونی چاہیے تاکہ وہ امن کے دوران صحت کے حوالے سے بھی کام کرے اور تیاری بھی کرے، اور جب جنگ ہو تو اس تنظیم کے ساتھ مل کے پھر اکٹھے کام کرے. لہٰذا کئی ممالک میں نیشنل سوسائٹیز بن گئی اس تحریک، اس تنظیم کے ساتھ مل کے انہوں نے کام شروع کیا. اس زمانے میں مسلمانوں کی ایک بہت بڑی امپائر تھی جس کا آخری دور چل رہا تھا، لیکن ابھی بالکل آخری دور نہیں آیا تھا. یقیناً آپ کے ذہن میں کہ وہ کون سی امپائر تھی؟ سلطنت عثمانیہ تھی. سلطنت عثمانیہ نے 1863 میں یہ تنظیم بنی، اور 1866 میں ترکی میں انہوں نے قومی انجمن بنائی اسی تنظیم کے حوالے سے، اور انہوں نے اس کے ساتھ ایک کوارڈینیشن شروع کی. 1864 میں، اچھا اس کتاب میں معذرت چاہتا ہوں، دوسری بات تھی اس کتاب میں اہم، وہ یہ تھی کہ ایسے قوانین ہونے چاہیے کہ جو جنگوں کے دوران قوت کے استعمال پہ، ہتھیار کے استعمال پہ، اور کوئی اخلاقی اصول ایسے ہوں کہ جن کا جنگوں کے دوران خیال رکھا جائے. اور بنیاد اس کی یہ تھی کہ جنگ میں بھی انسانوں کے جنگ میں اور غیر انسانوں کے جنگ میں فرق ہونا چاہیے. لہٰذا 1864 میں پہلی جنیوا کنونشن کے نام سے ایک معاہدہ ہوا جس میں یورپ کے 12 ممالک شریک ہوئے، 2-3 ممالک مبصر کے طور پہ تھے. اور یہ معاہدہ جو ہے جنیوا کنونشن 1864 کا، یہ صرف میدان جنگ میں زخمی ہونے والے فوجیوں کے حوالے سے تھا کہ میدان جنگ میں جو فوجی زخمی ہو جائیں گے، گر جائیں گے،
لڑنے کے قابل نہیں رہیں گے تو پھر ان کا حق ہوگا کہ ان کو وہاں سے اٹھا کے ان کا خیال رکھا جائے، ان کی مرہم پٹی کی جائے، یہ ان کا حق ہوگا۔ لہٰذا یہ 1864 میں جو پہلا جنیوا کنونشن بنا، اس میں بھی خلافت عثمانیہ نے یعنی اس کی توثیق کی 1866 میں جا کے، اور اپنی تنظیم بھی بنائی۔ لیکن انہوں نے جب تنظیم بنائی تو ان کو تھوڑا سا اشتباہ ہوا اس کے نشان سے جو کراس تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی لڑائیاں ہوا کرتی تھی روس کے ساتھ، دوسرے یورپی ممالک کے ساتھ، اور یہ وہ زمانہ تھا کہ جب آج کی طرح جو بالکل لادینیت اب ہو چکی ہے، یہ لادینیت نہیں تھی۔ جو عیسائی ممالک کی فوجیں ہوتی تھی وہ صلیب اٹھا کے لڑائی کے میدان میں جایا کرتی تھی۔ لہذا ترکی کے جو سپاہی تھے انہوں نے کہا کہ یہ جو نشان ہے یہ تو صلیب کی طرح ہے جو روس کے سپاہی ہمارے خلاف اٹھا کے لاتے ہیں۔ تو چونکہ اس تحریک کے جو بانی تھے ان کا مقصد، وہ عیسائی تھے، وہ سوئٹزرلینڈ میں تھے، لیکن ان کا مقصد عیسائیت کی تبلیغ نہیں تھا، ان کا مقصد یہ کام تھا جو کہ ہم بیان کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بالکل آپ اپنا کوئی نشان بتائیں۔ لہٰذا ترکی نے اپنے جھنڈے سے ہلال لے کے، یہ جو ہلال ہے یہ ترکی کے جھنڈے پہ بنا ہوا تھا۔ یہ ہے نڈونا کی تصویر آپ کے سامنے جو ہے وہ نظر آ رہی ہے، ان کو بعد میں نوبل انعام بھی ملا۔ یہ ترکی نے اپنے جھنڈے سے، جو سرخ جھنڈا ہے، آج بھی یہی جھنڈا ہے ترکی کا، اور اس پہ ہلال بنا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو ہلال کا نشان لیں گے، تو انہوں نے ہلال کا نشان لے لیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ تاریخ میں اس سے پہلے میرا خیال ہے ہلال کا اسلام سے یا مسلمانوں سے تعلق کے حوالے سے کوئی خاص چیز موجود نہیں ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اس کے بعد تو ایک استعارہ بن گیا ہلال و صلیب جو ہے، یہ ایک مسلمانوں کی اور غیر مسلموں کی یا عیسائی دنیا کی کے حوالے سے۔ لہٰذا یہ نشان بھی تحریک نے منظور کر دیا کہ یہ بھی نشان ہوگا، اور جو چاہے تو وہ ہلال کا نشان استعمال کرے، جو چاہے تو کراس کا نشان استعمال کریں۔ اور یہ کراس جو ہے ظاہر ہے یہ صلیب سے مختلف ہے۔ صلیب جو ہے وہ اس کا بازو لمبا ہوتا ہے اور اس کے اوپر بازو جو ہے وہ یوں مڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ انہوں نے اپنے جھنڈے سے لیا تھا۔ ممکن ہے کہ اس کے بیک گراؤنڈ میں پیچھے جا کے صلیب ہی کا تصور ہو، لیکن یہ کہ ظاہر ہے وہ عیسائی تھے، ان کو کوئی حساسیت اس سے نہیں تھی، انہوں نے تو لے لیا تھا آسانی کے لیے۔ ترکی نے یہ لے لیا، لہٰذا یہ نشان بھی منظور ہو گیا۔ لہٰذا یہ جو نشان ہے، امن کے موقع پہ یہ شناخت کا نشان، اور جنگ کے موقع پہ یہ تحفظ کا نشان قرار پایا کہ جنگ کے موقع پہ جب یہ لوگ نظر آئیں گے تو ان کو نشانہ نہیں بنایا جائے گا۔ یہ ان کا ایک تحفظ کا تصور جو ہے وہاں پہ بنا۔ اور بعد میں جو جنیوا معاہدات بنے، جس کی ایک پوری تاریخ ہے، اور 1949 میں آ کے اس وقت جو دنیا میں 4 جنیوا معاہدات موجود ہے، جس پہ دنیا کے 192 ممالک، میں ساتھ ساتھ IHL کو بھی اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، تو جس پہ دنیا کے 192 ممالک دستخط کر چکے، اس کو تسلیم کر چکے ہیں، اس کے مطابق جو ہے یہ نشان جو ہے وہ یعنی ایک قانونی طور پہ اس کو تسلیم کیا جا چکا ہے کہ یہ وہ نشان ہے، یہ وہ تنظیمیں ہیں کہ جن کو جنگ میں کے میدان میں کام کرنے کی جو ہے وہ حاصل ہوگی، اجازت ہوگی، اور ان کو تحفظ حاصل ہوگا، اور ان کو نشانہ بنانا جو ہے وہ جرم ہوگا۔ اور اگر یہ نشان کو استعمال کر کے فوجی کارروائی کرے گا تو وہ بھی جرم ہوگا، کہ کوئی اپنی گاڑی پہ یا ایمبولینس پہ جس پہ کراس کا یا ہلال کا نشان بنا ہو اور جا کے اس کے ذریعے حملہ کر دے، تو یہ بھی اس کو وار کرائم تصور اب کیا جاتا ہے، جنگی جرائم میں شامل ہوگا۔ ایک وقت آیا کہ ایران 1979 سے پہلے کا ایران، 1979 میں ایران میں ایک واقعہ ہوا تھا، آپ سب کے علم میں ہے کہ وہ کیا واقعہ ہوا تھا۔ انقلاب آیا تھا، تو اس انقلاب سے پہلے کا جو ایران تھا، جس میں شاہ ایران ہوا کرتا تھا، اس نے اعتراض کیا کہ مجھے نہ یہ کراس قبول ہے نہ مجھے یہ ہلال قبول ہے، اس لیے کہ وہ اہل تشیع میں سے تھے، اور چونکہ خلافت عثمانیہ جو ہے یہ بڑے ایک طرح سے پکے سنی خلافت کے طور پہ جو ہے ان کا شمار ہوتا تھا، لہذا انہیں اس لحاظ سے شاید انہوں نے اعتراض کیا کہ ہمیں یہ نہیں چاہیے۔ لہذا ایک اور نشان بھی تسلیم کیا گیا جو تھا، مجھے اس کا صحیح بیک گراؤنڈ کا تو نہیں پتا کہ اس کا ایران کی کلچر یا مذہب سے کیا وہ ہے، لیکن وہ تھا ریڈ لائن اینڈ سن۔ یہاں پہ اس کی تصویر نہیں ہے اتفاق سے، اس لیے کہ اب وہ متروک ہو چکا ہے۔ ریڈ لائن اینڈ سن یعنی کہ سرخ شیر اور سرخ سورج۔ اس کے بعد 1948 کا زمانہ آتا ہے، اسرائیل بنتا ہے۔ اسرائیل نے کہا نہ مجھے شیر قبول ہے، نہ یہ قبول ہے، نہ وہ قبول ہے، مجھے اپنا نشان بنانا ہے، ڈیوڈ سٹار جو میرا نشان۔ لہٰذا اس کے بعد
یہ جو تحریک ہے جس کو تحریک ریڈ کراس وہ ریڈ کریسنٹ کہتے ہیں، RC موومنٹ مجموعی طور پہ اس کو کہتے ہیں، تو اور ان کا ہر 4 سال بعد جو ہے ایک اجلاس ہوتا ہے، اس میں انہوں نے پھر غور و فکر کیا کہ یہ تو نشانات بڑھتے جائیں گے اور اس کی تو کوئی حد نہیں رہے گی، لہٰذا ہمیں اس کا کوئی حل نکالنا چاہیے۔ اس لیے انہوں نے ریڈ کرسٹل کے نام سے یہ ایک نشان جو ہے 2005 میں آ کے وہ تسلیم کیا، اس کو قبول کیا، بنایا، اور انہوں نے کہا کہ جو بھی ملک اپنا کوئی بھی نشان اس کرسٹل کے اندر لگائے لیکن یہ سرخ کرسٹل ہو تو اس سے پتہ چلے گا کہ یہ ہماری تحریک کا حصہ ہے، اس تحریک کا حصہ ہے۔ لہٰذا یہ 3 نشان ہیں اب جو کہ اس تحریک کے نشانات ہیں، مسلمہ نشانات ہیں، اور پوری دنیا کے جتنے بھی ممالک جنہوں نے جنیوا کنونشن پہ دستخط کیے ہیں وہ ان نشانات کو استعمال کرتے ہیں۔ اور یہ جو جیسے یہاں پہ لکھا ہو کہ یہ 3 انسانی خدمت کے نشانات ہیں، ان کا مقصد ایک ہے، ان کا مطلب ایک ہے، یہ ایک ہی تحریک ہے، اور ان کے کام میں تھوڑا سا جو ہے وہ میں بھی اس کی طرف آتا ہوں۔ انہوں نے کام کو آپس میں تقسیم کیا ہوا ہے۔ اس کی 3 ایلیمنٹ ہیں بنیادی طور پہ۔ ایک ICRC ہے جو کہ جس کی 1863 میں بنیاد پڑی۔ اس کے بعد جو قومی انجمنیں ہیں ہر ملک کے اندر، جیسے پاکستان کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ کون سی انجمن ہے؟ پاکستان کے اندر اس تحریک کی کون سی انجمن ہے؟ انجمن ہلال احمر پاکستان، جو یہاں پہ کچھ تلواروں پہ ان کا دفتر ہے۔ کون سی تلوار ہے؟ 2 یا 3 ہے، تو یہاں پہ ان کا بہت بڑا دفتر ہے۔ تو انجمن ہلال احمر جو ہے یہ اس تحریک، اس طرح سے دنیا میں انجمن ہلال احمر جو ہے پاکستان ریڈ کریسنٹ سوسائٹی، یہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے 1948 میں بنائی پاکستان ریڈ کراس سوسائٹی۔ 1973 تک اس کا نام تھا پاکستان ریڈ کراس سوسائٹی۔ 1973 میں جا کے پھر اس کو پاکستان ریڈ کریسنٹ کا نام جو ہے وہ دیا گیا۔ تو ایک ICRC ہے، ایک یہ قومی انجمنیں ہیں جو کہ اس وقت تقریباً میرا خیال ہے کہ 189 قومی انجمنیں جو ہے دنیا میں موجود ہیں، اور اس کے بعد ان انجمنوں کو یا ان کی ایکٹیویٹیز کو ریگولیٹ کرنے کے لیے ایک فیڈریشن ہے جس کو کہتے ہیں انٹرنیشنل فیڈریشن آف ریڈ کراس اینڈ ریڈ کریسنٹ سوسائٹی، IFRC۔ تو یہ 3 عناصر ہے اس تحریک کے۔ اس تحریک میں چونکہ ہر مذہب کے لوگ شامل ہے، یعنی بہت ظاہر ہے دنیا کے ہر ملک کے لوگ شامل ہیں، جس میں مسلمان ہیں، عیسائی ہے، یہودی ہے، ہندو ہے، دوسرے لوگ ہیں، بدھسٹ ہیں، لہٰذا انہوں نے وقت کے ساتھ ساتھ یہ سوچا کہ کیوں نہ ہم کوئی ایسا کامن گراؤنڈ بنائیں، کوئی ایسا جس کو کہتے ہیں کلمۃ سوا، ایسا ہو کہ جس پہ ہم آپس میں متفق ہوں، اور اگر ان اصولوں کو کوئی تسلیم کرے گا تو تب جا کے ہم اس کو اپنی تحریک کا حصہ بنائیں گے، اس انجمن کو۔ لہٰذا نے یہ 7 پرنسپلز بنائے جس کو پرنسپلز آف RC اینڈ RC موومنٹ کہتے ہیں، اور یہ آپ کے سامنے ہے۔ میرے خیال میں اس کی بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، سوائے 1-2 کہ ہیومینٹی بنیادی چیز ہے اس میں کہ جی انسانیت کے نام پہ مدد کرنی ہے، جس کو ضرورت ہو اس انسان کی مدد کرنی ہے، چاہے وہ کسی بھی رنگ، مذہب، نسل، قبیلے اور زبان یا علاقے سے تعلق رکھتا ہو۔ دوسرے کی نیوٹرلٹی کا مطلب یہ ہے کہ نیوٹرل رہ کے کام کرنا ہے، سیاسی طور پہ کسی کا ساتھ نہیں دینا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، بعض اوقات لوگ اس کو غلط فہمی میں آ جاتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ دنیا میں رہ رہے ہیں اور حق و باطل کی لڑائیاں ہو رہی ہے اور ظالم اور مظلوم ہے اور آپ جو ہے غیر جانبدار۔ نہیں، انسانی خدمت کی حد تک غیر جانبداری، یعنی آپ کہیں پہ آفت آئی ہوئی ہے، مثال کے طور پہ زلزلہ آیا ہوا ہے، خدا نخواستہ دھماکہ ہوا ہے، وہاں پہ بہت سارے زخمی پڑے ہیں، تو جب آپ جاتے ہیں وہاں پہ اس تنظیم کے رضاکار کے طور پہ، تو وہاں پہ آپ نے، یعنی یہ اصول یہ آپ کو بتاتی ہے کہ وہاں پہ آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ میرے خاندان کا اگر کوئی زخمی ہے تو میں سب سے پہلے اس کو اٹھاؤں، یا میرے مذہب کا کوئی زخمی ہے تو میں سب سے پہلے، بلکہ جو سب سے زیادہ ضرورت مند ہے سب سے پہلے اس تک پہنچوں۔ ایک آدمی اس کا تھوڑا سا ہاتھ جو ہے وہ زخمی ہے، دوسرا مرنے کے قریب ہے، تو جو مرنے کے قریب ہے اس کو جلدی اٹھانا چاہیے، شاید اس کی جان بچ جائے۔ جس کا ہاتھ زخمی ہے اگر اس کو تھوڑا سا لیٹ کیا جائے تو شاید اس میں مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو نیوٹرلٹی اور یہ جو سارے اصول ہیں یہ اس حد تک اس کو سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے۔ اس میں لوگ بڑے غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی، یہ آپ غیر جانبدار تو رہا نہیں جا سکتا۔ بالکل نہیں رہا جا سکتا۔ آپ کا کوئی نہ کوئی، دنیا میں ہر انسان جو ہے ذی عقل انسان، وہ کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتا کہ اس کا کوئی نظریہ نہ ہو، وہ کسی ظالم اور 2 فریقوں میں وہ کسی کا جو ہے وہ فکری طور پہ ساتھ نہ ہو۔ لیکن جب آپ اس امدادی تنظیم کے ساتھ میدان میں جاتے ہیں
تو انسانی خدمت کی حد تک آپ نے یہ رویہ برتنا ہے. میرا خیال ہے کہ اس میں جو ہے ابھی علماء بیٹھے ہیں, تو ابھی جو ہم نے 2 دن کی اس میں کراچی میں ایک کانفرنس کی, جو پی سی میں جو ہم نے جو کانفرنس کی پچھلے اکتوبر میں, جس میں بہت پاکستان کے بہت بڑے بڑے علماء آئے, تو مجھے خود میں نے بہت سیکھا اس میں. یہ غیر جانبداری کا تصور بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اسلام میں اس کا تصور نہیں ہے, لیکن انسانی خدمت کی حد تک غیر جانبداری ایگزیکٹلی اسلام کے اندر بھی موجود ہے, اور اس کی اتنی مثالیں ہیں کہ آپ اس کو بیان نہیں کر سکتے اگر آپ سیرت صحابہ, سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت صحابہ کو پڑھنا شروع کر دیں. تو یہ پرنسپلز ہے کہ ان پرنسپلز کی بنیاد پہ جو ہے وہ اس تحریک کے جو ارکان ہوں گے وہ کام کریں گے. اس طریقے جس طرح میں نے کہا 3 عناصر ہے, اور تینوں عناصر نے جو کام ہے اس کو تقسیم کیا ہوا ہے, اور وہ تقسیم اس طرح ہے کہ جو جنگ جہاں ہوگی تو وہاں پہ ICRC جا کے کام کرے گی, اور جنگ کے دوران ICRC کا جو کام ہے وہ 3 عنوانات سے ہے. ایک ہے پروٹیکشن, اس کو کہتے ہیں یعنی تحفظ, دوسرا ہے امداد, اور تیسرا ہے سد باب. تحفظ اس کو کہتے ہیں کہ جنگ کے دوران جیسے لوگ بے گھر ہو جاتے ہیں تو بے گھر ہونے والے لوگوں کے لیے شیلٹر بنانا, یہ تحفظ ہے. باقی یہ تصور ذہن میں نہیں آنا چاہیے کہ کوئی اسلحہ لے کے یہ کسی کا تحفظ کریں گے. ICRC کے اندر اسلحہ بالکل ممنوع ہے. ICRC کی گاڑیوں میں سٹکر لگا ہوتا ہے جس پہ بندوق کے اوپر کراس لگا ہوتا ہے کہ کوئی بندوق بردار جو ہے اس پہ نہیں بیٹھ سکتا. ICRC کے دفاتر وہ کے میدان جنگ کے اندر ہوتے ہیں, جنگی علاقوں میں ہوتے ہیں. اس کے باوجود وہاں پہ مسلح گارڈ نہیں ہوتا. ICRC کے لوگ جب کسی ملک میں جاتے ہیں تو حکومتیں, خاص طور پہ جو فارنرز ہوتے ہیں, تو حکومت کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ پولیس لگا دے کہ حفاظت کے لیے, لیکن ICRC پولیس اسکورٹ قبول قطعاً نہیں کرتی, اور اس سے ظاہر ہے کئی خطرات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن ICRC کا کام جو قبولیت کی بنیاد پہ ہوتا ہے. جہاں پہ 2 فریقوں کے درمیان لڑائی ہوتی ہے, اگر وہ لڑائی کی 2 قسمیں ہیں, ایک ہے بین الاقوامی لڑائی, جیسے ابھی بدقسمتی سے ہمارے سامنے ایک لائیو مثال موجود ہے یوکرین اور روس کی, یہ بین الاقوامی لڑائی ہے. ایسی لڑائی میں ICRC کو قانون کے مطابق حق حاصل ہے کہ وہ جا کے خدمات پیش کرے. لیکن بہت ساری لڑائیاں ایسی ہیں کہ جو بین الاقوامی لڑائیاں نہیں, ایک ملک کی حکومت اور اس کے خلاف کوئی گروہ لڑ رہا ہے, تو وہاں پہ ICRC جا کے اس حکومت اور اس گروہ دونوں سے رابطہ کرتا ہے. اگر دونوں قبول کرتے ہیں تو تب قبولیت کی بنیاد پہ جو وہ کام کرتے ہیں. لہٰذا پروٹیکشن یہ ہے کہ ان بے گھروں کو شیلٹر دیا جائے, ان کو پانی کا انتظام کیا جائے وغیرہ وغیرہ. امداد یہ ہے کہ ان کو جیسے کھانے پینے کا اور وہ امداد دیا جائے. سدباب یہ ہے کہ یہ جو قوانین ہیں جنگ کے حوالے سے, اس کی اشاعت اور ترویج کی جائے, اور اس کی اشاعت اور ترویج جو ہے سب سے زیادہ جو ہے وہ فوجوں کے ساتھ ہوتی ہے. ICRC کے بڑے بڑے پروگرام فوجوں کے جو آرمیز ہیں, دنیا کے مختلف آرمیز ہیں, ان آرمیز کے پاس جا کے ICRC کے لوگ جو ہیں ان کی ٹریننگز میں جاتی ہیں, ان کے سلیبس میں یہ قوانین شامل کرتے ہیں, ان کے ساتھ جو ہے سیمینارز کرتے ہیں مختلف ٹریننگ, پاکستان سمیت اور جو یورپی ممالک ہے اس سمیت. بعض اوقات ہم جب اس طرح کا کوئی پروگرام کرتے ہیں پاکستان میں, تو مجھے بڑی ظاہر ہے, مجھے تو پچھلے 10-11 سال سے میں یہ کام کر رہا ہوں, تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں کیوں یہ باتیں بتا رہے ہیں, یعنی یہ جا کے آپ امریکی فوج کو بتائیں. تو میں ان کو کہتا ہوں کہ امریکی فوج کو بہت زیادہ بتائی جا رہی ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ اس پہ عمل کون کرتا ہے اور کون نہیں کرتا, عمل کرنا تو ایک اور بات ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ اس کی اشاعت اور ترویج کی جائے اس تنظیم کی. تو وہ اشاعت اور ترویج جو ہے وہ جو ایکچوئل لڑنے والے ہوتے ہیں ان کے ساتھ تو بہت زیادہ ہوتا ہے. جو پبلک اوپینین لیڈرز ہوتے ہیں جیسے پاکستان کے جیسے ریلیجس سرکلز ہیں, جو مذہبی حلقے ہیں, یا جو اکیڈیمک سرکلز ہیں, جو پروفیسرز وغیرہ ہیں, یونیورسٹیز ہیں, ان کے ساتھ تو ICRC آپ سمجھیں کہ اس کام کا بہت ایک چھوٹا سا حصہ جو ہے وہ مختصر ہوتا ہے. اس لیے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے ظاہر ہے یہ اوپینین میکرز ہوتے ہیں, اور جو لڑنے والے ہوتے ہیں, جو فوجیں ہوتی ہیں, وہ بھی اسی معاشرے سے جاتی ہوتی ہے. تو ایک چینل یہ بھی استعمال ہوتا ہے کہ ان قوانین کی ترویج یہاں سے بھی کی جائے. جو نیشنل سوسائٹیز ہے, جو قومی انجمنیں ہیں, ان کا کام جو ہے وہ صحت کے حوالے سے کام کرنا ہے امن کے دوران, اور قدرتی آفات اور یا جنگ کے دوران جو ہے پھر مل کے اس میں خدمات سر انجام دینی ہے. جو فیڈریشن ہے, جو فیڈریشن کا جو نشان ہے وہ آپ کو یہ نشان نظر آئے, یہ جو دونوں اس میں جو ہے کراس اور کریسنٹ جو دونوں بنے, یہ فیڈریشن کا نشان ہے. اس کا کام یہ ہے کہ کہیں پہ قدرتی آفت جب آ جائے, جیسے پاکستان میں پچھلے زمانے میں زلزلہ آیا, اس کے بعد سیلابوں کا زمانہ آیا,
تو 2009-10 میں یہاں بہت زیادہ سیلاب آئے، 2005 میں زلزلہ آیا تھا. تو زلزلے کے دوران فیڈریشن کا یہ کام تھا کہ یہ اپیل کرتا ہے اور دنیا کی جو دوسری نیشنل سوسائٹیز ہیں ان کو بلا کے یہاں پہ یہ مل کے خدمات سر انجام دیتے ہیں. یعنی پاکستان میں تو صرف انجمن ہلال احمر ہے نا، لیکن جب زلزلہ آیا تو فیڈریشن کی اپیل پہ سعودی ہلال احمر، قطر ہلال احمر، ترکی ہلال احمر، امریکی ریڈ کراس، برطانوی ریڈ کراس، ڈینش ریڈ کراس، سینکڑوں جو ہے نا لوگ یہاں پہ سوسائٹیاں یہاں پہ آ کے اور پھر انہیں مل کے کوآرڈینیٹ کر کے جو ہے یہاں پہ زلزلے کے حوالے سے خدمات سر انجام دی. تو یہ مختصراً اس تحریک کی جو 3 عناصر ہیں ان کی کام کی تقسیم ہے. یہ میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں کہ ICRC کی جو ایکٹیویٹیز ہے وہ بنیادی طور پہ پروٹیکشن، اسسٹنس اور پریونشن کے عنوانات سے جو ہے وہ کی جاتی ہے. یہ جو قانون کے حوالے سے ایکٹیویٹیز ہے اس کو پریونشن ہم کہتے ہیں. سدباب اس ذریعے کہ یہ قوانین جتنے زیادہ اس کی اشاعت ہوگی، لوگ اس کو سمجھیں گے تو اس پہ جو ہے عمل ہوگا تو جنگ میں نقصان جو ہے وہ کم سے کم ہوگا. ICC کا نام آپ نے سنا ہوگا، انٹرنیشنل کرمنل کورٹ. یہ ایک نہیں بھی سنا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ ایک بین الاقوامی عدالت بنی ہوئی ہے اس وقت جو جنگوں کے حوالے سے جو جنگی جرائم ہیں اس کو سزا دینے کے لیے اس کی اپنی ایک تاریخ ہے کہ جو بین الاقوامی کمیونٹی ہے وہ اس کوشش میں ہے کہ کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پہ جو جنگی جرائم ہیں ان کو سزا دی جائے. آپ کو معلوم ہے قانون نافذ کرنا جو ہے وہ بہت بڑا مشکل کام ہوتا ہے، لیکن یہ کہ ملکی قانون نافذ کرنا اس لیے نسبتاً آسان ہوتا ہے کہ ایک حکومت ہوتی ہے، اس کے پاس ایک پوری مشینری ہوتی ہے اور اگر کوئی اس کی خلاف ورزی کرتا ہے تو جیل ہے، پولیس ہے، سارے جو ہے میکینزم موجود ہے. لیکن جو بین الاقوامی قوانین ہوتے ہیں عام طور پہ اس کو نافذ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ریاستیں ہوتی ہیں وہ بڑی خودسر ہوتی ہیں اور وہ بڑی ظاہر ہے پھر جو جتنا طاقتور ریاست ہے جتنی تو وہ اتنا ہی جو ہے قانون کی خلاف ورزی کرنے میں آزاد ہوتا ہے، اور اگر وہ قانون نافذ کرنا بھی ہے تو کسی چھوٹی ریاست پہ جو ہے وہ نافذ کیا جاتا ہے. لہٰذا لیکن بہرحال دنیا میں ہمیں جو ہے ہمیشہ ہم جب سوچتے ہیں تو ہمیں ایک حقیقی انداز میں جب ہم سوچتے ہیں تو دنیا میں ایک تو جو پولیٹیکل جو سیاسی ادارے ہیں وہ ہیں، ان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں، وہ مفادات کے تحت چلتے ہیں، لیکن کچھ دماغ مسلسل اس سلسلے میں بین الاقوامی طور پہ کام کر رہے ہوتے ہیں کہ کس طریقے سے اس معاملے کو کم سے کم اس کی جو گمبھیر پن اس کو ختم کیا جائے اور کوئی فورم بنایا جائے. لہٰذا دوسری جنگ عظیم کے بعد جو ہے ایک عدالت بنی، اس میں جو کچھ لوگوں کو جو ہے اس پہ مقدمہ چلایا گیا، لیکن جن پہ مقدمہ چلایا گیا وہ وہی لوگ تھے جو شکست خوردہ تھے، جو جاپان کے تھے اور جرمنی کے تھے جن نے شکست کھائی تھی. اس کے بعد جو ہے آگے جا کے اس لیے کچھ لوگوں نے اس پہ تنقید کی کہ یہ فاتح کا انصاف ہے، یہ صحیح انصاف نہیں ہے. اس کے بعد یہ بوسنیا کے جو معاملات ہوئے آپ لوگوں کو پتہ ہے 90s میں، اس کے لیے ایک ٹریبیونل بنا بوسنیا کا سابق یوگوسلاویہ کے لیے، اس میں کچھ لوگوں کو کچھ سزائیں دی گئی. وہ سزائیں بھی آپ کو معلوم ہے کہ عمر قید کی حد تک جو ہے وہ سزا ہوتی ہے. ایک بندے نے 50,000 60,000 لوگوں کو جو ہے اس کے حکم پہ قتل کیا جا چکا ہے، لیکن ان کو عمر قید کی سزا جو ہے دی جاتی ہے. تو یہ ایک علامتی انصاف ہوتا ہے، ظاہر ہے یہ کوئی حقیقی انصاف تو نہیں ہے، لیکن اس بندے کے لیے یہ بھی ایک بڑی بات ہوتی ہے کہ وہ اتنا با اختیار بندہ کہ جس کے حکم پہ ہزاروں لوگوں کو قتل کیا جاتا ہے اس کو قید میں رکھا جائے، چاہے وہ قید 5 سٹار یا 7 سٹار قید کیوں نہ ہو، لیکن اس کے لیے یہ بھی بڑی بات ہوتی ہے. اور آپ کو اگر آپ کے علم میں ہے تو پچھلے عرصے میں بوسنیا کا جو بڑا قاتل جرنیل تھا وہ ملاسووچ، وہ جیل کے اندر ہی جا کے جو ہے وہ پھر مر گیا تھا. تو ایک تو یہ عدالت ہے. اس کے مقابلے میں جو ICRC ہے، عدالت میں تو جیسے مقدمہ ہوتا ہے، جج ہوتا ہے، وہ سارا. ICRC بھی جنگ کے میدان میں کام کرتا ہے، لیکن ICRC جو ہے وہ کسی عدالت میں نہیں جاتا. وہ کسی عدالت میں گواہی سے، قانون کے تحت گواہی سے بھی وہ مستثنیٰ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ICRC جو خدمات انجام دیتا ہے وہ اس طرح کی ہوتی ہے کہ مثال کے طور پہ جنگ کے اندر جو لوگ قید ہو جاتے ہیں، جو جنگی قیدی ہو جاتے ہیں، تو ICRC جا کے ان قیدیوں سے ملاقات کرتا ہے، ان کو رجسٹر کرتا ہے تاکہ وہ غائب نہ ہو جائیں بغیر مقدمے کے. اور ICRC کی کوشش یہ ہوتی ہے، اس کا کام یہ ہے کہ ان کے ساتھ قانون کے مطابق سلوک کیا جائے. لہٰذا اگر وہ جنگی قیدی ہے باقاعدہ، جس کو POWs کہتے ہیں، پریزنرز آف وار کہتے ہیں، اگر وہ جنگی قیدی ہے تو اس کا قانون یہ ہے کہ جو ہی جنگ ختم ہو جائے گا تو فوراً دونوں، جیسے ابھی یوکرین اور روس کے درمیان اگر قیدی بن جاتے ہیں تو قانون کے مطابق یہ ہے کہ جو ہی یہ جنگ ختم ہوگی اس جنگ کے فوراً بعد دونوں ملکوں کے درمیان ایک آرمسٹس اس کو کہتے ہیں، وہ ایک جنگ بندی کا وہ ہو جائے گا، اتفاق ہو جائے گا، اور جو قیدی ہے وہ واپس چلے جائیں گے، یہ والے ادھر چلے جائیں گے
ان پہ کوئی مقدمہ نہیں چلایا جائے گا سوائے اس کے کہ انہوں نے کوئی جس کو جنگی جرائم کہتے ہیں وہ جرائم کیے ہوں، تو تب جا کے مقدمہ ہوگا۔ کسی فوجی پہ اس لحاظ سے کہ اس نے جنگ میں کسی کو قتل کیا ہے صرف قتل پہ مقدمہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ جنگ کا تو مقصد ہی قتل کرنا ہوتا ہے، اور یہ مقصد بین الاقوامی طور پہ مسلمہ ہے۔ دو فوجیں جب لڑائی کرتے تو اس میں اس فوجی کو ایک طرح سے یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ ایک دوسرے پہ گولی چلا کے جو اس پہ گولی چلا رہا ہے، یعنی یہ لیکن اگر یہ جنگی جرم کرو، جنگی جرم کی مثال کیا ہے کہ مثال کے طور پہ یہ نسل کشی کرے، ایک خاص نسل کو نشانہ بنائے اور ان کو ملیمیٹ کرنا شروع کر دے، ان کے بچوں عورتوں کو بھی قتل کرے، ان کے پورے آبادیوں کو تباہ کرے، جو کہ جنگ کا مقصد نہیں ہے۔ جنگ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ دشمن کو شکست دیتے۔ شکست کیا ہوتا ہے؟ اگر دشمن گر گیا، وہ لڑنے کے قابل نہیں رہا، تو اس نے شکست کھا لی، آپ کا مقصد پورا ہو گیا۔ اس کے بعد جو کچھ آپ کرو گے وہ جنگی جرم ہوگا۔ یعنی ایک دفعہ وہ گر گیا اور آپ نے آ کے ٹوکا لے کے اس کے ٹکڑے کرنے شروع کر دیے تو یہ جرم ہے، یہ جنگی جرم ہے۔ اگر آپ نے جنگ کے دوران اس پہ گولی چلائی وہ مر گیا تو یہ جرم نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس طریقے سے کہ وہ اب گرا ہوا ہے، اس نے شکست، یا یہ کہ اس نے ہاتھ کھڑے کر دیے، اس نے ہتھیار پھینک دیے اور آپ پھر بھی اس کو جو ہے مار رہے ہیں، تو یہ پھر جرم ہے۔ اس طرح کے جرائم ہے، یہ ایک الگ تفصیل ہے۔ تو ICRC جو ہے وہ جنگی جرائم دیکھتا ہے اس لیے کہ وہ اس ملک میں جا کے کام کرتا ہے، لیکن وہ اس لیے اس کی گواہی قانون کے مطابق اس کو اس گواہی سے ایگزمپٹ کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ICRC جس طرح میں نے کہا ایک غیر مسلح ایک نہتی تنظیم ہے، ایک پرائیویٹ تنظیم ہے جس کو بین الاقوامی قانون میں صرف ایک حیثیت حاصل ہو گئی ہے۔ تو اگر وہ ایک دفعہ کسی ملک کی فوجوں کے خلاف اس طرح کی گواہیاں دیں تو اگلے دن کوئی ریاست اس کو اپنی حدود کے اندر نہیں چھوڑے گی، اور جو فائدہ جو کہ 100% شاید دی ہیں لیکن جو 50% فائدہ وہ پہنچا سکتا ہے، وہ فائدہ اس سے بھی لوگ محروم ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا ایک کام اس کا یہ قیدیوں کا ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سارے کام ہیں، ان کاموں سے بھی ظاہر ہے وہ آبادی محروم ہو جائے گی۔ اس لیے ICRC جہاں پہ قانون کی خلاف ورزی دیکھتی ہے اس کو کانفیڈینشیل کا لفظ آپ دیکھ رہے ہیں، کانفیڈینشیل کا مطلب یہ نہیں ہے جیسے کسی برے کام کو کوئی چھپاتا ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے رازدارانہ طور پہ، تاکہ ICRC کی جو نیوٹریلٹی ہے، جو غیر جانبداری ہے، وہ متاثر نہ ہو۔ اس جو مثال کے طور پر ایک جیل کے اندر جو قیدی ہیں ان کے ساتھ کوئی غیر قانونی سلوک ہو رہا ہے اور ICRC کو وہاں جانے کی اجازت ہے، تو ICRC ان جیل کے حکام کے ساتھ ڈائیلاگ کر کے ان کو بتاتا ہے کہ یہاں پہ کام غلط ہوتا ہے۔ اور ICRC کا ایک وزن ہے، ایک 150 سالہ تاریخ ہے، ریاستوں کو اس کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے کہ میں آپ کو اگر اپنے پڑوس سے مثال دوں افغانستان کی، جہاں پہ الحمدللہ امن ہو چکا ہے، لیکن یہ کہ امریکہ اور افغانستان کی جو پچھلے 20 سال میں لڑائی ہو رہی تھی، تو وہاں پہ صرف ICRC کو یہ اجازت تھی کہ وہ امریکی جیلوں میں جا کے جو طالبان کے قیدی ہیں ان تک پہنچیں، اور جو طالبان کے علاقوں میں جا کے جو امریکی قیدی ہے جو کہ تعداد میں تھوڑے تھے لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ان کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے، تو اس لیے وہ ان کے پاس جا کے ان کی خبر امریکیوں تک لانا جو ہے یہ ICRC کے نمائندے کرتے تھے۔ یہ انسانی بنیاد پہ، یعنی تصور یہ ہے کہ انسان کا یہ حق ہے کہ وہ قید ہو، ٹھیک ہے قید ہو، ICRC اس کو رہا کرنے کا نہ رہا کر سکتا ہے اور نہ اس کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہ انسانی طور پر اس کا حق ہے کہ اس کی فیملی کو یہ خبر ہو کہ بھئی یہ ان کا جو بھائی ہے، بہن، جو شوہر ہے یا والد ہے وہ زندہ ہے اور اس کی طبیعت ٹھیک ہے، اور وہ اپنی فیملی نیوز جو ہے وہ اس تک پہنچائے، فیملی کی نیوز اس تک پہنچائے۔ ICRC یہ کام کرتے ہیں۔ دوسرا ہے کہ اس کے ساتھ قانون کے مطابق سلوک ہو۔ تیسرا ہے کہ اس کا جو وہاں پہ رہن سہن کا جو ماحول ہو وہ ایک ہیومین ماحول ہو، وہ ان کو وہاں پہ جیسے عام طور پہ جیلوں میں اوور کراؤڈنگ ہوتی ہے، ٹوائلٹ کی سہولتیں نہیں ہوتی، اس طرح کی چیزیں جو نہیں ہوتی، تو یہ کام نہ ہو۔ جیسے گوانٹانامو بے میں آپ کو پتہ ہے، گوانٹانامو بے جن کو پتہ ہے کہ وہاں پہ انسانوں کے لیے پنجرے بنائے گئے تھے، اور وہ بھی وائر کے پنجرے بنائے گئے، تو وہ ایک انتہائی گرم علاقہ ہے۔ ICRC کو وہاں جانے کی اجازت دی تھی، بہت مشکل سے ICRC نے، اب یہ چیز اخبار میں کہیں نہیں آئی لیکن یہ ہمیں انٹرنلی پتہ ہے کہ امریکی حکومت جو کہ دنیا کی بہت بڑی طاقتور حکومت ہے، اس کے ساتھ ICRC نے ڈپلومیٹک ٹکریں مار مار کے آخر میں جا کے کریک کر کے اور وہاں تک ICRC کو اجازت مل گئی۔ تو جو لوگ گوانٹانامو بے میں قید تھے یہ ان کا کہنا ہے، اور ظاہر ہے میں کچھ چیزوں میں خود بھی انوالو رہا ہوں یہاں پاکستان سے، تو مجھے پتا کہ ان پنجروں میں جو قید تھے، ظاہر ہے پنجروں
سے نکال کے ان کو کسی کمروں میں نہیں لایا گیا، اس لیے کہ وہاں تو کمرے تھے ہی نہیں، لیکن ICRC نے جا کے وہاں کم از کم ان کو جو ہے کوئی باہر نکالنے کے لیے، اوپن ایئر میں نکالنے کے لیے تھوڑا ٹائم دیا جائے، ان کو جو ہے کوئی کھانے پینے کی جو سہولت ہے وہ صحیح طریقے سے دی جائے. پھر ان نے مطالبات شروع کیا. اچھا پھر پہلی بات تو ان کی فیملی تک ان کی خبر لانا اور ان کی خبر فیملی تک لے کے جانا، یہ شروع کر دیا. اور پھر اس کے بعد ویڈیو کانفرنسنگ کا سلسلہ شروع ہوا کہ جس میں وہاں کے قیدی جو ہے وہ ICRC کا ایک نمائندہ وہاں بیٹھا ہے اور وہاں ادھر ایک فیملی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، یا فیملی جیسے آپ کے کراچی میں بھی اس وقت ہمارا ایک چھوٹا سا دفتر موجود ہے جس میں اب بھی اتفاق کی بات ہے، مجھے یاد آیا کہ اب بھی گوانٹانامو بے میں ایک قیدی کم از کم ایسا موجود ہے جو کراچی، جس کی فیملی کراچی میں ہے اور جس کے ساتھ ویڈیو کانفرنسنگ کے تھرو ملاقات ہوتی ہے، 3 مہینے بعد جو ہے ملاقات ہوتی. اب یہ شاید ہمیں ہلکی سی بات لگتی ہے، لیکن اللہ نہ کرے کسی کی فیملی پہ ایسا وقت آئے تو یہ اس فیملی سے میں نے دیکھا ہے، میں ایسی ملاقاتوں میں شریک رہا ہوں، بطور ٹرانسلیٹر بعض اوقات شریک رہا ہوں، کہ ایسی فیملی کی جو حالت ہوتی ہے، جو کیفیت ہوتی ہے، اور اس قیدی کی جو کیفیت ہوتی ہے تو وہ پھر ظاہر دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے. یہ چیزیں کانفیڈینشیل جو ہے وہ رکھی جاتی ہے تاکہ یہ والا جو فائدہ ہے اس سے لوگ محروم نہ ہو. تو وہاں تک ICRC جو ہے پہنچا، اس طرح سے بگرام اور پل چرخی اور یہ سارے علاقوں میں پہنچا. اس طرح سے لوگ کئی دفعہ کہتے ہیں ابو غریب میں جو واقعات ہو، اس طرح سے وہ واقعات کسی اور نے نہیں نکالے، وہ اسی طرح کے لوگوں نے نکالے. وہ کہ ICRC بحیثیت تنظیم پریس میں جا کے تو اس طرح کی بات نہیں کر سکتی، لیکن یہ کہ ظاہر ہے وہ لوگ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں اور پھر بعض اوقات جو ہے ایسا بھی وقت آتا ہے کہ ان کو مختلف ذرائع جو ہے وہ اختیار کرنے پڑتے ہیں. تو یہ کانفیڈینشیل کا میں سارا ایک طرح سے وہ بتا رہا ہوں کہ بعض اوقات لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ رازدارانہ کیوں رکھتے ہیں، تو رازدارانہ اس لیے رکھتے ہیں کہ یہ ان کا ایک جس کو کہتے ہیں موڈس اپرنڈی ہے، یہ ان کا طریقہ کار ہے. اس طریقہ کار کے ذریعے یہ اپنی نیوٹریلٹی کو جو ہے وہ رکھتے ہیں اور پھر ریاستیں اور حکومتیں ان سے اس طرح خوفزدہ نہیں ہوتی اور یہ وہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں کہ جو پہنچانا چاہتے ہیں. تو یہ دونوں میں فرق ہے. اچھا یہ تو میں نے آپ کو آلریڈی بتا دیا کہ ICRC کا جو کام ہے یہ متعلقہ حکام تک پہنچتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں، جس کو پرسویشن کہتے ہیں. تو پرسویشن کا ایک کام ہوتا ہے. اور اس کے بعد جو ہے ایک اور طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ وہ نہ کریں، مثال کے طور پہ کہ کوئی ریاست جو ہے وہ پرسویڈ نہ ہو، وہ آمادہ نہ ہو اس کام پہ، تو اس کے بعد ICRC جو ہے وہ موبلائزیشن ایک اور طریقہ ہے. موبلائزیشن یہ ہے کہ جس ملک کے خلاف یا جو ملک جو ہے قانون کی خلاف ورزی کر رہا ہے، جو ریاست، اس پہ جو دوسری ایسی ریاستیں ہوں کہ جو ICRC کو معلوم ہو کہ وہ ان پہ اثر رکھتی ہیں، تو وہ جا کے ڈپلومیٹکلی وہی کانفیڈینشلی جا کے ان کو بتاتی ہے کہ پلیز ان کو آپ ذرا اپنا دباؤ ڈالیں، ان کو کہیں کہ یہ یہاں پہ خلاف ورزی ہو رہی ہے، اس کو روکیں. تو یہ موبلائزیشن ہوتی ہے. آخر میں آ کے ICRC ایک طریقہ اختیار کرتا ہے جس کو ڈیننسیشن کہتے ہیں. ڈیننسیشن یہ ہے کہ جب بالکل ہی معاملہ جو ہے وہ نہ چل رہا ہو تو اس کے بعد ICRC پریس میں جو ہے وہ بیان دیتا ہے. اور آج تک ICRC نے سب سے زیادہ پریس میں اگر بیان دیا تو وہ فلسطین اور اسرائیل کے معاملے میں جو ہے کئی دفعہ پریس میں یہ بیان آ چکا ہے کہ یہاں پہ سنگین خلاف ورزیاں ہو رہی ہے. اور ظاہر ہے جو حکومتیں ہوتی ہے، آپ میں سے جو لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں، حکومتیں انٹرنیشنل پبلک اوپینین کا بہت خیال رکھتی ہے. اور ICRC جیسا ادارہ اگر کسی حکومت کے خلاف ICRC یہ دیکھیں نا، بعض تنظیمیں ہوتی ہیں جو روزانہ پریس میں آ کے جو ہے وہ شور مچاتی ہے. ان کا یہ کام ہوتا ہے، ان کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے، شاید اس سے فائدہ بھی ہوگا. لیکن ICRC جیسی تنظیم کی جو مہینوں پریس میں اس کا نام نہیں ہوتا اور اچانک وہ کسی ریاست کے خلاف وہ بولتی ہے تو پھر اس کا اس ملک کی صحت پہ خاصا اثر ہوتا ہے. تو کچھ نہ کچھ فائدہ وہاں سے بھی ہو جاتا ہے اور کہیں نہیں بھی ہوتا. ظاہر ہے وہی بات ہے کہ جن کے ہاتھ میں ڈنڈا ہو اس کو آپ کسی قاعدے ضابطے کا پابند بنانا جو ہے یہ بڑا ایک مشکل کام ہے جو کہ ICRC کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ دنیا میں تقریباً 80 ممالک میں ICRC کے دفاتر جو ہیں وہ موجود ہیں اور یہ وہاں پہ کام کرتا ہے. مسلم دنیا میں ICRC جو ہے وہ بالکل شروع سے، جس طرح میں نے کہا خلافت عثمانیہ جو ہے اس تحریک میں شامل ہوئی تھی، لہٰذا خلافت عثمانیہ کی جو پہلی لڑائیاں ہوئی تھی اس میں بھی ICRC نے خدمات جو ہے وہ سر انجام دیے تھے. ٹھیک ہے جی. مثال کے طور پہ جو یہاں پہ جو تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے یہ 1914 سے 18 کے دوران جو ہے جو اس میں کسی ترکی فوجی کا، جس کو ریڈ کراس میسج کہتے ہیں،
یعنی یہ کسی ترکی فوجی کا قیدی کا جو ہے وہ میسج ہے جو کہ اس کی فیملی کے لیے لایا جاتا ہے. پہلے اس طرح کا ایک اوپن میسج ہوتا تھا, پھر ٹیلی فون کا زمانہ آیا, اور جس طرح میں کہتا ہوں کہ کہا کہ اب جو ہے وہ ویڈیو کانفرنسنگ کا زمانہ آیا. اور اس میں نے ذکر کیا کہ میں بہت ساری چیزوں میں انوالو رہا ہوں. تو آپ کی دلچسپی کے لیے میں بتاؤں کہ کابل کی جو طالبان جب 2002 میں 3 میں یہ بہت سارے جو ہے وہ وہاں پہ قید ہو گئے تھے. میں تو خیر ICRC میں 2010 میں آیا, تو اس دوران جب میں 2010 میں آیا تو اس دوران کئی دفعہ چونکہ میں ICRC میں ایز اسلامک لاء کے ایکسپرٹ کے طور پہ کام کرتا ہوں, تو یہ کتابیں لاتے تھے جس میں قرآن اور تفاسیر اور اس طرح کی کہ یہ وہاں قیدیوں نے مانگی ہے, تو وہ مجھے چیک کرواتے تھے کہ دیکھیں کہ اس میں کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ جو پولیٹیکل ہو. اب میں ان کو کیا بتاتا کہ قرآن میں کوئی چیز پولیٹیکل نہیں ہے, وہ تو سارا ہی پولیٹیکل ہے. لیکن میں انہوں کہتا کہ نہیں الحمدللہ اس میں ایسی کوئی خطرے والی بات نہیں ہے کہ آپ اس کو جو ہے نا ان کا. تو چونکہ ICRC یہ سمجھتا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ICRC کوئی اسلام کی خدمت کرنا چاہتا ہے, اس سے بھی ذہن کو کلیئر ہے, وہ انسانی خدمت کر رہا ہے. لیکن یہ کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو قیدی اس کا حق ہے کہ اگر وہ کچھ پڑھنا چاہتا ہے, وہ تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے, تو اس کو وہ مواد ملنا چاہیے. گوانٹانامو بے سے ہمیں میسج موصول ہوا کہ وہاں پہ عرب قیدی تھے, انہوں نے کہا کہ ہمیں BS شریعہ کا بکالوریوس شریعہ کا پورا جو کتابیں ہیں وہ ہمیں بھیج دیں. اور وہ پھر میں نے سلیکشن کی اور پھر ICRC نے اس کو خرید کے وہ کتابیں ان کو بھیج دی. تو یہ کام بھی جو ہے وہ اس طرح سے کرتا ہوتا ہے. اسلام آباد میں 2014 میں ہم نے ایک انٹرنیشنل کانفرنس کی ICRC کے لیول پہ, جس میں 17 ممالک سے لوگ آئے, جس میں مسلمان علماء بہت سارے ہیں, پاکستان کے بھی بہت بڑے بڑے علماء اس میں شریک تھے, اور جو لیگل ایکسپرٹس تھے وہ آئے. ICRC کے ہیڈ کوارٹر جنیوا سے لوگ آئے. تو ہمارا ایک بہت سینئر ICRC کی کمیٹی کا ممبر تھا. ICRC جو ہے انٹرنیشنل کمیٹی, تو یہ بنیادی طور پہ جو سب سے اوپر ٹاپ پہ جو چیز ہے وہ کمیٹی ہے, جس میں 16 لوگ ہوتے ہیں. تو ان 16 لوگوں میں جو سینئر موسٹ اب ریٹائر ہو چکا ہے, اس کا نام تھا فرانسوا بوگنیان. تو وہ فرینچ میں اس طرح وہ بولتے ہیں, تو ہم لوگ فرانسوا کہتے ہیں لیکن وہ فرانسوا کہتے ہیں. تو وہ فرانسوا جو ہے وہ آیا ہوا تھا. تو مفتی رفیع عثمانی صاحب بیٹھے ہوئے تھے اسٹیج پہ, اور 1-2 اور علماء بیٹھے تھے, اور درمیان میں یہ فرانسوا بیٹھا ہوا تھا. تو بات ہو رہی تھی, تو کئی لوگوں نے کہا کہ جی مسلمانوں کے خلاف بہت سارا کام ہوتا ہے, اور یہ اور وہ اس طرح جس طرح کے ظاہر ہے ہمارے ہاں وجوہات بھی ہیں اس طرح کی باتوں کی, اور سازشیں بھی ہوتی ہیں, اور مسلمانوں کے خلاف کام ہوتا بھی ہے. تو اس طرح کی گفتگو ہوئی. تو فرانسوا نے کہا کہ مجھے اور نہیں پتا, لیکن مجھے یہ ضرور پتا ہے کہ میں نے آج تک کوئی چرچ نہیں بنایا, حالانکہ میں عیسائی ہوں, لیکن میں نے ایک مسجد ضرور بنائی فلسطینیوں کے لیے. جب میں وہاں پہ کام کر رہا تھا تو وہاں پہ آبادی نے ہمیں کہا کہ ہمیں مسجد کی ضرورت ہے اور ہمیں یعنی یہ ہمارا حق ہے. تو کہتا ہے کہ میں نے پھر آؤٹ آف دا وے جا کے اس کے لیے جو ہے فنڈ منظور کروائی, اور وہاں پہ میں نے ایک مسجد بنوائی. تو یہ صرف میں یہ بتا رہا کہ جو انسانیت کے ناطے جو خدمت ہے اس میں سے اس طرح کی چیزیں جو ہیں آتی ہے. اور جو ICRC کے ڈیلیگیٹس ہوتے ہیں وہ صرف اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ ہاں یہ ان کا انسانی حق ہے. مثلا کابل کے جو بگرام جیل جو ہے وہاں پہ یہ مجھے معلوم ہے کہ ICRC نے شروع میں طالبان کے لوگ جو کافی وہاں پہ تعداد زیادہ ہو گئی, تو ان کو باجماعت نماز کے لیے ان کو سپیس فراہم کروایا, اور امریکیوں سے منوایا کہ یہ ان کو آپ لوگ موقع دو گے کہ یہ 5 وقت کی باجماعت نماز یہاں پہ پڑھے, اس لیے کہ ان کا حق ہے, اور یہ کوئی اس میں کوئی خطرہ تو نہیں ہے, یہی جیل کے اندر جو ہے یہ کام ہے. یہ وہ جگہ ہے مسلمان دنیا میں کہ جس میں ICRC اس وقت بھی جو ہے وہ کام کر رہا ہے. اور بعض تو ایسی ہیں جگہ ہے کہ جیسے فلسطین ہے, 1948 سے ICRC وہاں پہ موجود ہے. اس کا بہت بڑا آپریشن جو ہے وہ فلسطینی علاقوں میں, غزہ میں, اور جو دوسرے علاقے وہاں پہ ہو رہا ہے. اس طرح سے جو صومالیہ ہے, سوڈان ہے, لیبیا ہے, منڈناؤ جو کہ فلپائن کا بہت بڑا علاقہ ہے مسلمانوں کا, وہاں پہ بھی ICRC جو کام کر رہے ہیں. پاکستان میں ICRC 1948 سے یہاں پہ کام کر رہا ہے, آن اینڈ آف. 1948 میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت پہ مہاجرین کے لیے انہوں نے خدمات سر انجام دی. اس کے بعد یہ چلے گئے. اس کے بعد 1965 میں دوبارہ لڑائی کے دوران آئے اور خدمات سر انجام دی, چونکہ وہ بین الاقوامی لڑائی تھی. اس کے بعد چلے گئے. اس کے بعد 1971 میں دوبارہ آئے, اور جو ہمارے قیدی بنے انڈیا میں, اور کچھ انڈیا کے قیدی یہاں پہ تھے, تو ان کو وزٹ کیا. اور میں خود ایسے کئی 2-3 کم از کم میں ایسے قیدیوں سے, بزرگوں سے ملا ہوں کہ جو 1971 میں وہاں پہ انڈیا کے جیلوں میں رہے, اور انہوں نے یہ کہا کہ شروع میں ہمارے ساتھ بہت ہی برا سلوک تھا, اور بہت ہی ہمیں کراؤڈڈ رکھا گیا تھا, اور صفائی اور نہ کمبل اور کوئی کسی چیز کا انتظام نہیں تھا. لیکن جب ICRC والے آئے تو ہمارے ہاں حالات پہ خاصی تبدیلی آ گئی, اور ہمیں کمبل بھی مل گئے, اور ہمیں جو ہے
ٹوائلٹ کی جگہ بھی مل گئی اور تھوڑا سا انہوں نے ہمیں کراؤڈنگ کو بھی کم کر دیا. اور جب وہ واپس آ رہے تھے تو پھر ہر بوگی کے ساتھ ICRC کا ایک نمائندہ بھی ہوا کرتا تھا. تو یہ خدمات جو ہے ICRC نے سر انجام دیے. پھر 1981 کے دوران جو ہے افغان جہاد کے دوران جو ہے ICRC نے یہاں پہ جو پشاور ہے اور کوئٹہ ہے یہاں پہ اپنے ہسپتال بنائے افغانیوں کے لیے اور کام کرتے رہے, اور یہ سلسلہ جو ہے آگے چلتا رہا. 2000 کے بعد جو ہے جب روس واپس چلا گیا اور پھر مجاہدین کی حکومت آ گئی تو ICRC کی ایکٹیویٹی ساری افغانستان میں منتقل ہو گئی, لیکن پاکستان میں ان کے ایک آفس جو ہے وہ باقی رہا. اور پھر 2000 کے بعد جو یہاں کے مسائل شروع تھوڑے بہت ہو گئے قبائلی علاقوں میں, تو پھر یہاں پہ بھی ان نے اپنی خدمات جو ہے وہ حکومت کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کر کے, جس کو ہیڈ کوارٹر ایگریمنٹ کہتے ہیں, تو یہ اپنا کام جو ہے انہوں نے جاری رکھا. ابھی اس وقت جو ICRC ہے وہ بھی پاکستان میں اسی ہیڈ کوارٹر ایگریمنٹ کے تحت موجود ہے, لیکن چونکہ پاکستان میں کوئی جنگ کی صورتحال نہیں ہے تو اس لیے ICRC نے جو پچھلا تجربہ ہے اس کی بنیاد پہ یہ طے کیا ہوا ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم باہر سے ڈاکٹرز لا کے اور اپنے ہسپتال بنائیں, ہم جو یہاں کے سٹرکچرز ہیں ان کو ہم سسٹینیبل بنانے کے لیے تاکہ ان کی کیپیسٹی میں اضافہ ہو, استعداد میں اضافہ ہو, تو ان کو ہم وہ کام ہم کریں گے. لہٰذا یہاں پہ کئی سارے اداروں میں ICRC نے ٹریننگز کا اور ان کو فنڈنگ کا یہ سارا کام شروع کیا. سب سے جو بڑا بجٹ ICRC کا اس وقت پاکستان میں خرچ ہو رہا ہے وہ جسمانی بحالی کا پروگرام ہے, جس میں چونکہ ICRC کی جو اسپیشلٹیز ہے وہ جنگ کے حوالے سے, جنگ میں لوگ کے ہاتھ کٹ جاتے ہیں, پیر کٹ جاتے ہیں, لہٰذا مصنوعی ہاتھ پیر لگانا یہ ICRC کی ایک بہت بڑی اسپیشلٹی ہے. تو اس وقت ICRC پاکستان میں کافی میرا خیال ہے کوئی 20 سے زیادہ ایسے مراکز ہیں. کراچی میں انڈس ہسپتال میں ایک بہت بڑا جو ہے وہ فزیکل ریہیبلیٹیشن کا ایک سیکشن ہے جس کو ICRC فنڈ کرتا ہے, اور وہاں پہ مصنوعی ہاتھ پیر جو ہے وہ فری آف چارج جو ہے وہ لگایا جاتا ہے. اور اب نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے, ابھی مجھے معلوم ہوا ہے کہ اب ایسے ہاتھ بھی کہ جو کام بھی کر سکیں گے, جس کی انگلیاں جو ہیں وہ موو کر سکیں گی, ایسے ہاتھ بھی ابھی عنقریب جو ہے وہ آ رہے ہیں, جو کہ یہاں کے ان مراکز میں جو ہے وہ ICRC کے تعاون سے اویلیبل ہوں گے. تو سب سے بڑا کام یہ ہو رہا ہے. ہیلتھ کے حوالے سے کافی کام ہو رہا ہے. ہیلتھ میں یہ ہے کہ جیسے جس کو ویپن وونڈڈ کہتے ہیں, جیسے ہتھیاروں کے زخمی, دوبارہ وہی بات ہے کہ چونکہ جنگ کی اسپیشلٹی ہے, جنگ میں ہتھیار استعمال ہوتے ہیں, تو جیسے خدا نخواستہ کہیں پہ دھماکہ ہوتا ہے اور بم کے بہت سارے ٹکڑے جو ہے وہ لوگوں کے جسموں میں چلے جاتے ہیں, اس کو وار سرجری کہتے ہیں. یہ خاص قسم کی سرجری ہوتی ہے جو ہر سرجن نہیں کر سکتا. لہٰذا ICRC وار سرجری میں پاکستان میں کافی سارے ٹریننگز کرتا ہے, ڈاکٹروں کو جو ہے وہ ٹرین کرتا ہے. اس طرح سے ایمرجنسی میں بہت سارے مریضوں کے یا زخمیوں کے انفلو کو کیسے کنٹرول کیا جائے, یہ ایک الگ اسپیشلائزیشن ہے میڈیکل میں. تو لہٰذا اس میں بھی ICRC جو ہے لیڈی ریڈنگ اسپتال اور کچھ اسپتالوں کا اس نے انتخاب کیا ہے جس میں یہ ٹریننگز بھی دی جا رہی ہے. اس کے علاوہ IHL کا پروموشن جو ہے یہ کام ہے جو پاکستان میں بنیادی طور پہ آرمی کے ساتھ, ایئر فورس کے ساتھ, جو آرم فورسز ہیں ان کے ساتھ, پولیس کے ساتھ, اور پھر جو ہے لا سکولز کے ساتھ, جو قانون کے شعبہ جات ہیں یونیورسٹیز میں, ان کے ساتھ جو ہے سب سے زیادہ کیا جاتا ہے. اس کا ایک چھوٹا سا حصہ جس کا میں ذمہ دار ہوں وہ ہے مذہبی حلقوں کے ساتھ, جس میں اسلامک اسٹڈیز ڈپارٹمنٹس اور جو علماء ہوتے ہیں ان کے ساتھ بعض اوقات اس طرح کا انٹریکشن جو ہے وہ کرتا ہوں, جیسے کہ اس وقت ہم یہ انٹریکشن کر رہے ہیں. تو یہ مختصراً جو ہے وہ ICRC کی ایکٹیویٹیز کے حوالے سے ایک چھوٹا سا جو نقطہ ہے وہ یہ کہ فیملی لنکس, جس طرح میں نے کہا کہ قیدی کی فیملی تک خبر لے کے جانا, کہ وہ جیسے افغانستان پہ جب حملہ ہوا تو کراچی کے ویسے کافی لوگ, اتفاق کی بات ہے یہاں کافی لوگ صوفی محمد کے ساتھ جو 10,000 لوگ جہاد کے لیے گئے تھے اور وہاں پہ پھر غائب ہو گئے, فوت ہو گئے, اور امریکی بمباری میں جو ہے اور بہت ساروں کو انہوں نے پکڑ کے جیلوں میں ڈال دیا, اور ان کی سال یعنی مہینے ہو گئے اور ان کی فیملی کو کوئی خبر نہیں تھی کہ وہ زندہ ہے یا مردہ ہے. تو اس طرح کے بہت سارے یہ جو اس کو کہتے ہیں ریسٹورنگ فیملی لنکس, کہ ان کی فیملی کے ساتھ ان کی خبر وہاں پہ جا کے ان کو رجسٹر کرنا, پھر اس ایڈریس پہ آ کے ان کی فیملی کو خبر دینا. اس حوالے سے ایک واقعہ, اور یہ کام انجمن ہلال احمر کے ذریعے ہوتا ہے پاکستان کے اندر. تو کراچی میں انجمن ہلال احمر کا ایک ہمارا کولیگ ہے, اس نے مجھے ایک واقعہ سنایا کہ یہاں پہ کوئی حافظ صاحب تھے جو جس کو 3 سال ہوئے تھے اور جو وہاں پہ غائب تھے, اور ان کی فیملی والے اس کا
اپنے تئیں جو ہے اس کو شہید قرار دے چکے تھے اور اس کے لیے جو ہے کافی برسی اور جو ہے وہ بھی کر چکے تھے، لیکن وہ کہتا ہے کہ پھر میں خود وہ حافظ صاحب کی طرف سے جو ہے خط آیا، پھر میں خط لے کے گیا ان کی فیملی کو، اور پھر وہ کیفیت بتا رہا تھا کہ کس طریقے سے ان کو جو ہے وہ جیسے بندہ نئے سرے سے پیدا ہوتا ہے تو ان کو پتہ چلا کہ وہ زندہ ہے، اور پھر وہ حافظ صاحب واپس آ بھی گئے۔ تو یہ ہے، اور یہ کام صرف قیدیوں کے لیے نہیں ہے بلکہ کوئی بھی دنیا میں، مثال کے طور پہ اس وقت پاکستان سے کئی لوگ یورپ غیر قانونی طریقے سے جاتے ہیں، ترکی چلے جاتے ہیں کنٹینروں میں، اور مائیگریشن جس کو ہم کہتے ہیں اس میں جو ہے گم ہو جاتے ہیں، تو اس میں بھی ICRC ہیلپ کرتا ہے۔ تو کسی کا اگر ایسا کوئی گم شدہ بندہ ہو پاکستان سے باہر، پاکستان کے اندر جو ہے ICRC کو اس طرح کی کوئی اجازت نہیں ہے، لیکن پاکستان کے باہر جو ہے وہ یہ کام کرتا ہے۔ اور میں نے خود کئی دفعہ اس طرح ایک پروگرام میں 3-4 سال پہلے ایک جگہ ہم نے پروگرام کیا، یہ بات میں نے کہ ایک لڑکی میرے پاس آئی، اس نے کہا کہ میرا بھائی جو ہے کویت گیا ہوا ہے اور 2 سال سے ہمیں اس کی کوئی خبر نہیں ہے کہ وہ زندہ ہے یا مردہ ہے۔ تو میں نے کہا کہ اس کے جتنے بھی قوائف وغیرہ ہے، فوٹو یا جو بھی آپ کے ساتھ اویلیبل آپ کے پاس معلومات ہے وہ مجھے دے دیں۔ ہمارا جو متعلقہ ڈپارٹمنٹ ہے ان کو میں نے وہ فارورڈ کر دیا، بھول بھال گیا۔ کچھ 6 مہینے بعد مجھے اس لڑکی کا فون آیا اور وہ اس نے کہا کہ اس کا رابطہ اپنے بھائی سے بحال ہو چکا ہے، انہوں نے وہاں اس کو ٹریس کر کے جو ہے ان کا رابطہ جو ہے وہ گھر سے کروا دیا تھا۔ تو یہ میں آپ لوگ 2 چیزیں، یہ گمشدہ والی بات کہ یہ سب کے لیے جو ہے اگر کسی کے علم میں کوئی ایسا کیس ہو، دوسرا ہے کہ اگر کسی کا ہاتھ یا پیر کٹا ہوا ہو تو ضرور آپ اس کو ICRC کے کسی سینٹر کی طرف جو ہے وہ ریفر کر سکتے ہیں۔ تو یہ مختصراً ICRC کے حوالے سے جو ہے وہ جو اس کی ایکٹیویٹیز ہے اس کے حوالے سے گفتگو تھی۔ یہ جو مسلم ورلڈ میں ICRC، یہ ICRC کا پریزیڈنٹ کہلاتا ہے، پیٹر اس کا نام ہے، اور یہ مختلف لوگوں سے ملتا ہے۔ یہ پریزنٹیشن چونکہ میں نے مسلم ورلڈ کے حوالے سے بنائی ہے اس لیے یہاں پہ آپ کو وہ تصویر نظر آ رہی ہے۔ یہ حماس کا لیڈر ہے جس سے یہ مل رہا ہے، ایران کا وزیر خارجہ ہے، اور اس طرح سے ICRC اسلامک لاء کے حوالے سے کام کرتا ہے، جس میں ڈاکٹر عمیر صدیقی صاحب بھی ہمارے ساتھ جو ہے وہ مدد کرتے رہتے ہیں پاکستان کے اندر۔ اور ہم یہ تقریباً جتنے بھی مسلمان ممالک جہاں پہ ICRC کے دفاتر موجود ہیں وہاں پہ اس حوالے سے کام ہوتا ہے کہ جو IHL انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لاء ہے اس کا جو اسلامی جانب ہے اس کو ICRC اس لیے پروموٹ کرتا ہے کہ چونکہ ICRC IHL کو پروموٹ کرنا چاہتا ہے اور اسلام میں اس کی بہتر شکل موجود ہے، تو یہ بات اب بڑی پرانی ہو گئی ہے، یہ تقریباً پچھلے کوئی 20-25 سال سے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ تو اب ICRC کو یہ بھی دلچسپی ہے کہ اسلامی قانون جو جنگوں کے حوالے سے جو آداب القتال جس کو کہا جاتا ہے اس کو پروموٹ کیا جائے۔ تو یہ ایک کتاب ہے، اور یہ کہ کیوں کرتے ہیں تو ظاہر ہے کامن گراؤنڈ کے لیے، ایک دوسرے سے سیکھنے کے لیے اور اویئرنیس کے لیے۔ اگر آپ ICRC کے متعلق کوئی معلومات لینا چاہتے ہیں تو ICRC.org یہ ہمارا جو مرکزی ویب سائٹ ہے، اور اگر جو اسلامک سرکلز کے حوالے سے یا اسلامی قانون کے حوالے سے ICRC جو کام کرتا ہے اس حوالے سے جو تیسرا ایڈریس آپ کو نظر آ رہا ہے، جو اگر آپ گوگل پہ لکھیں گے ریلیجن اینڈ ہیومینیٹیرین پرنسپلز، تو یہ ویب سائٹ، اس میں بہت سارا مواد بھی موجود ہے، اس میں اردو، عربی، دوسری زبانوں میں بھی مواد موجود ہے، اور جو ہماری ایکٹیویٹیز ہے اس حوالے سے خبریں بھی موجود ہیں۔ پاکستان ICRC کے حوالے سے جتنی بھی ایکٹیویٹیز یا اناؤنسمنٹس ہوتی ہے وہ ہمارے فیس بک پیج پہ جو ہے وہ اویلیبل ہوتی ہے۔ فیس بک جو انٹرنیشنل کمیٹی آف دا ریڈ کراس پاکستان فیس بک پیج پہ جو ہے وہ آپ کو ملیں گی۔ IHL جو ہے انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لاء، یہ میں نے کچھ اس کا ذکر تو میں آلریڈی کر چکا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ جو میں نے کہا نا کہ جنیوا کنونشن، تو IHL جو ہے یہ وہ قانون ہے جو کہ جنگوں کے حوالے سے قانون ہے، لیکن جنگ کے حوالے سے جب ہم جنگ کے حوالے سے قانون کی بات کرتے ہیں تو 2 پہلو ہیں اس کے۔ ایک یہ ہے کہ جنگ کیوں کی جائے اور کیا جنگ جائز ہے یا ناجائز ہے، یا یہ کہ جنگ کون ڈکلیئر کرے گا، یہ ہے وائی، WHY، ٹھیک ہے، کیوں۔ اور ایک یہ ہے کہ جنگ جو بھی ہو، جائز ہو ناجائز ہو جس طرح بھی ہو، لیکن ایک دفعہ جنگ شروع ہو جائے تو جو جنگ کے اندر جو لڑنے والے ہیں 2 فریق، ان کو کیسے لڑنا چاہیے، کن قواعد و ضوابط کا کوئی خیال رکھنا چاہیے، یا جنگ اور محبت میں سب کچھ جائز ہے، وہ کہہ کے سب کچھ کرنا چاہیے، یقیناً سب کچھ نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ جو کیسے ہے یہ IHL ہے، یعنی IHL میں یہ بات، یہ ڈسکشن نہیں ہوتی
کہ جنگ کیوں لڑی جا رہی ہے کوئی، اس لیے کہ اس کے لیے ایک اور ادارہ ہے دنیا میں. آپ کو معلوم ہے اقوام متحدہ کا یہ کام ہے بظاہر کہ سلامتی کونسل جو ہے، اور وہاں پہ ان کے اپنے اصول اور طریقہ کار، اور وہ ریاستوں کا نمائندہ ادارہ ہے. ICRC ریاستوں کا نمائندہ ادارہ نہیں ہے، یہ ایک آزاد اور خودمختار ادارہ ہے. ریاست اس کو فنڈ ضرور دیتی ہے، لیکن یہ فنڈ غیر مشروط فنڈ لیتی ہے. اور جو کام میں نے ابھی تھوڑا بہت آپ کو جھلک دکھانے کی کوشش کی، ظاہر ہے یہ اس طرح کا کام کرتی ہے. تو یہ جو قوانین ہیں جو جنیوا کنونشنز کی صورت میں اس وقت 4 جنیوا کنونشن اس وقت دنیا میں موجود ہے. اس کے علاوہ 2 اضافی پروٹوکولز کو کہتے ہیں وہ موجود ہے. اس کے علاوہ بے تحاشا رولز ہیں سینکڑوں، جس کو کسٹمری انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا کہتے ہیں، عرفی قانون. دنیا میں ایسے عرف بہت سارے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر میں آپ کے سامنے ذکر کروں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں جو ہے مسیلمہ کذاب جو ہے اس کے 2 سفیر حاضر ہوئے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آفر کیا کہ مسیلمہ کی طرف سے کہ نبوت میں شریک ہو جاتے ہیں تو علاقہ بھی تقسیم ہو جائے گا، آدھا آپ کا آدھا میرا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت جلال میں آ گئے اور آپ نے فرمایا کہ اگر سفیروں کا قتل جائز ہوتا تو میں تم دونوں کو قتل کر دیتا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے ایک عرف کی طرف اشارہ کیا. وہ عرف اس وقت کوئی لکھا قانون نہیں تھا، کوئی کنونشن نہیں تھا، لیکن یہ عرف تھا کہ، اور یہ جس کو کہتے ہیں ٹائم اممیموریل سے یہ عرف ہے کہ سفیروں کو قتل نہیں کیا جاتا. تو ایسے آراف ہے. تو دنیا میں جو IHL کے نام سے اس وقت قوانین موجود ہے اس میں 4 جنیوا کنونشن. پہلا جنیوا کنونشن جو ہے وہ بری فوج کے زخمی فوجیوں کے حوالے سے ہے. دوسرا جنیوا کنونشن جو ہے وہ باہری فوج کے زخمی فوجیوں کے حوالے سے ہے. تیسرا جنیوا کنونشن جو ہے وہ POWs کے حوالے سے ہے، ان کا تحفظ اور ان کے حوالے سے جو سلوک ہوگا. اور 14 جو ہے وہ سویلینز کے حوالے سے، یعنی جنگ کے دوران جو غیر مقاتلین ہیں، جو نہ لڑنے والے، جو جنگ میں شامل نہیں ہے، ان لوگوں کا تحفظ ہے. تو یہ بنیادی IHL کی باڈی ہے. یہ 1864 سے شروع ہوئی. اس کے بعد جو ہے اس میں مختلف 1907 میں 1899 میں، پھر 1907 میں، پھر 1929 میں، اور آخر میں جا کے 1949 میں تقریباً 6 مہینے کی ڈیلیبریشنز ہوئی، جس میں مسلمان سفراء جو ہے ہمارے پاکستان کے بھی، اس وقت لیبیا کے، اس وقت شام کے، انڈونیشیا کے، یہ سارے جو ہے سفراء جو ہے وہ موجود تھے، اور انہوں نے ان قوانین پہ ان کے ساتھ کام کیا اور 4 جنیوا کنونشن کو وہ منظور کروایا. IHL کا اگر میں خلاصہ اس پہ، تو ہم IHL پہ ہم کئی پریزنٹیشن، اگر میں آپ کے سامنے خلاصہ پیش کروں تو 2-3 بنیادی اصول ہے جس کی بنیاد پہ یہ ساری تفصیلات جو ہے وہ بنائی گئی ہیں. اس میں سب سے جو پہلا اصول ہے وہ ہے ملٹری نیسیسٹی، یعنی جنگی ضرورت. جنگی ضرورت یہ ہے کہ یہ بات تسلیم کی گئی ہے کہ جنگ ہوگی، یعنی گویا کہ یہ ہر ذی عقل کی خواہش ہوتی ہے کہ جنگ نہ ہو، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ جنگ ختم ہو جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر اگر ہم بحیثیت مسلمان دیکھیں تو ہمارا عقیدہ ہے کہ الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ. دوسرا یہ کہ ظاہر ہے اگر باطل جو ہے وہ حق کو بالکل ہی نہیں چھوڑے گا تو پھر لڑنا پڑے گا. ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں گے تو جنگ، یعنی یہ تسلیم کر کے کہ ملٹری نیسیسٹی ہوتی ہے کہ جب جنگ ہوتی ہے تو جنگ میں ایک ضرورت ہوتی ہے، اور وہ ضرورت دشمن کو شکست دینے کی ہوتی ہے. تو وہ ضرورت، اس ضرورت کے لیے ظاہر دشمن کو پہ گولی چلانا، اس کو نشانہ بنانا، یہ جنگ کے اندر جائز ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن پھر اس کے ساتھ ایک بہت اہم اصول، اس کو کہتے ہیں ڈسٹنکشن، تمیز. تمیز یہ ہے کہ کس کو نشانہ بنانا ہے، کس کو نہیں بنانا. لہذا جو لڑ رہا ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، یعنی میں ویسے IHL کی بات کر رہا ہوں، لیکن ساتھ میں آپ کو جو بات اللہ نے 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمائی ہے، یعنی مغرب جو ہے وہ تو 19ویں صدی میں جا کے ان چیزوں پہ غور کرنے لگا، لیکن قرآن میں تو بہت پہلے سے موجود ہے کہ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، لڑو ان سے جو تم سے لڑتے ہیں، یعنی کہ نشانہ ان کو بناؤ جو تمہیں نشانہ بناتے ہیں. مطلب جس کو مفہوم المخالفہ کہتے ہیں وہ یہ ہے، اس کا اپوزٹ انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ جو نشانہ نہیں بناتے، جو نہیں لڑتے. اور اس کی تفصیلات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات میں بہت ساری موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواتین کو نشانہ نہ بناؤ، بچوں کو نہ بناؤ، بوڑھوں کو نہ بناؤ، نوکروں کو نہ بناؤ، کسانوں کو نہ بناؤ، جو خانقاہوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اپنی عبادت کر رہے ہیں ان کو نشانہ نہ بناؤ. تو یہ چیز ہے، یہی چیز آج IHL میں، جنیوا کنونشنز میں، کسٹمری انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لاء میں تفصیلات کے ساتھ ڈسکس ہوتی ہے کہ ان کو تحفظ حاصل ہے، اور یہ ساری کیٹیگریز جو ہے وہاں پہ ڈسکس ہوتی ہے. تیسرا جو اصول ہے میں نے کہا کہ ڈسٹنکشن، وہ ہے پروپورشنلٹی، تناسب. پروپورشنلٹی یہ ہے
کہ جتنی قوت استعمال کرنے کی ضرورت ہو اتنی ہی قوت استعمال کی جائے دشمن کو شکست دینے کی، بلا ضرورت زیادہ قوت استعمال نہ کی جائے۔ سامنے ایک سپاہی کھڑا ہے، وہ ایک گولی سے مر سکتا ہے، اس پہ 5 گولے چلانے کی ضرورت نہیں ہے جس سے پیچھے پورا محلہ بھی تباہ ہو جائے، ٹھیک ہے؟ یہ میں ذرا آسان مثال دے رہا ہوں۔ گو کہ آج کی دنیا میں جو ہتھیار بن رہے ہیں اس میں اب یہ چیز تقریباً ناممکن ہوتی جا رہی ہے، لیکن پھر بھی میں آپ کو بتاؤں کہ اب دوبارہ ممکن بھی ہوتی جا رہی ہے۔ اب یہ جو مثلا ڈرون کے بارے میں بڑی باتیں ہوتی ہیں، تو ڈرون جو ہے اس کو اگر صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے تو وہ ڈسٹنکشن کرتی ہے، اس لیے کہ یعنی ٹیکنالوجی ہے تو وہ اپنے نشانے کو جو ہے وہ نشانہ بناتی ہے۔ اس کے مقابلے میں جو بڑے بڑے میزائل اس کو آپ ایک علاقے میں پھینکو تو ظاہر ہے وہ پورا علاقہ تباہ ہو گیا۔ تو یہ ظاہر ہے یعنی ایک زمانے میں ممکن تھا، اب ظاہر ہے شاید ممکن نہیں ہے، لیکن یہ اصول ہے، یہ سارے اصول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برتے، پریکٹس کیا، ان کو بتایا، دکھایا صحابہ کو، اور پھر صحابہ کو ہدایت دی۔ اور اس کے بعد جا کے ابھی ہم اس پروگرام سے پہلے ہم حدیث کے موضوع پہ بات کر رہے تھے کہ حدیث جو ہے وہ 200 سال بعد لوگوں نے اس کو کمپائل کیا، لیکن وہ ساری چیزیں ہو چکی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیزوں کو دکھایا اور اس کے بعد اس پہ ریسرچ جب شروع ہوئی تو ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے اس کو لے کے فقہاء نے اس کو ترتیب دیا۔ اور یہاں پہ لائبریری میں جتنی ابھی مبسوط ہم دیکھ رہے تھے 28 جلدوں میں ایک کتاب، صرف ایک کتاب میں، یہاں پہ سینکڑوں کتابیں آپ نظر ڈالیں تو اس مبسوط میں السیر الکبیر اور السیر الصغیر جو بڑی بڑی کتابیں ہیں اس میں سارا جو ڈسکشن ہے وہ اسی پہ امام سرخسی جو کہ ایک بہت بڑے فقیہ تھے انہوں نے اس پہ ڈسکشن کیا کہ جنگ کے اندر کون سی چیز جائز ہے اور کون سی ناجائز ہے، یعنی جنگ کے اندر جو کنڈکٹ ہے اس کو۔ تو یہ ہے IHL مختصراً میں نے آپ کو بہت مختصر وقت میں بتانے کی کوشش کی کہ یہ جو 3-4 اصول ہیں ان پہ مبنی بہت سارے قوانین ہیں، ان سارے قوانین بھی جس میں شہریوں کے اور جس میں جنگی قیدیوں کے حوالے سے قوانین ہیں، جس میں ہتھیاروں کے حوالے سے قوانین ہیں، یہ ہے۔ اور اسلام میں اس کی بڑی اچھی صورت جو ہے وہ موجود ہے جس کو ہم سیر کہتے ہیں۔ سیر جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے، علم السیر کہتے ہیں۔ علم السیر جو ہے اس کو شروع میں علم الجہاد اور مغازی بھی کہا گیا، ٹھیک ہے جی۔ اور اس میں لیکن علم السیر جو ہے یہ ایک وسیع علم ہے جس میں دونوں سوال ڈسکس ہوتے ہیں کہ جنگ کیوں کی جائے اور جنگ کیسے کی جائے، دونوں سوال۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ جنگ کیسے کی جائے اس کی تفصیلات ہمیں بہت زیادہ ملتی ہے۔ اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ جو مسلمان خلفاء تھے، حکمران تھے، جنگ کا اعلان کرنا یا فیصلہ کرنا ان کا کام ہوتا تھا، لیکن ہمارے علماء اور فقہاء کو فکر یہ ہوتی تھی کہ ہمارے جو مجاہدین ہیں وہ جنگ کے دوران کوئی ایسا کام نہ کر ڈالیں۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جب رخصت فرماتے تھے تو آپ ہدایت دیا کرتے تھے، وہی سلسلہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جاری رکھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے 10 کمانڈمنٹس کہتے ہیں، 10 جو ہے ان کے وہ ہے ہدایات ہیں جو کہ بڑی مشہور ہے اور جس پہ کافی سارا لکھا گیا ہے، جس میں آج کے IHL کا پورا خلاصہ موجود ہے، جس میں آج ہم مثال کے طور پر جدید دنیا میں انوائرمنٹ کے پروٹیکشن کی بڑی بات ہوتی ہے کہ جی ماحول کو تباہ نہ کرو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درختوں کو کاٹنے سے منع فرمایا۔ ماحول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس زمانے میں ایک طریقہ تھا کہ جب وہ لڑائی کے لیے نکلتے تھے تو وہ نعرے مارتے تھے اور چیخے مارتے تھے وادیوں میں جب چلتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ اس طرح کا شور نہیں کیا کرو، جس کو نائز پولوشن کہتے ہیں، تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نائز پولوشن نہیں کہا، لیکن آج کی زبان میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے کہ فضا کو کیوں خواہ خراب کرے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ درختوں کے حوالے سے تو آپ کو پتہ ہے کہ قرآن میں وما قطعتم من لینۃ او ترکتموها کی جو آیت ہے، اور وہ جو بنو نذیر کا واقعہ ہے کہ جس میں کچھ درخت جو کہ دشمن کے اس کے سامنے آ رہے تھے اس کو کاٹنا ضروری تھا، اور جب آپ نے ان کو یعنی وہ یہ کہ 3 یا 4 درخت شاید کاٹے ہوں گے، اور ان کو جب کاٹنا شروع کیا تو یہودیوں کو بھی اتنا پتہ تھا کہ ان نے آگے سے آوازیں لے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم درخت کاٹ رہے ہیں آپ، یعنی ان کو بھی معلوم تھا کہ یہ چیز جو ہے یہ آپ کی اس کے مزاج کے مطابق نہیں ہے، لیکن وہ جس کو جنگی ضرورت کہتے ہیں، جنگی ضرورت کے لیے پھر آپ بعض اوقات ایسے کام جو کر سکتے ہیں۔ تو یہ میرے پاس بڑی لمبی پریزنٹیشن ہے اسلامک لا کے حوالے سے، لیکن میں اس میں نہیں جا رہا۔ میرا خیال ہے کہ جو تھوڑا بہت خلاصہ ہے وہ میں بیان کر چکا ہوں، اور یہ اگر آپ تھوڑا سا ان ناموں پہ نظر ڈالیں تو اسلامی تاریخ میں جو انٹلیکچوئل کام ہوا ہے اس پہ وہ بہت شروع سے ہوا ہے، یعنی آپ سمجھیں کہ 2 صدی ہجری سے جو ہے شروع ہوا ہے، اور اس میں سب سے زیادہ کام جو ہے امام ابو حنیفہ نے اور ان کے شاگردوں نے، امام محمد بن حسن الشیبانی نے اور امام ابو یوسف نے، انہوں نے کام کیا۔
اور پھر امام محمد بن حسن الشیبانی نے جتنا بھی کام کیا اس کو الحاکم الشہید ایک عالم تھے، انہوں نے اس کا ایک سمری بنائی، اور پھر آگے جا کے 13ویں صدی میں امام سرخسی جو سینٹرل ایشیا میں تھے انہوں نے اس کو ایلیبوریٹ کیا اور کئی کتابیں لکھی، لیکن اس میں مقصود کا ذکر کر رہا تھا کہ 28 جلدوں میں صرف ایک کتاب جو ہے وہ اس پہ ہے. اور تو مسلمان جو ہے اس پہ کافی شروع سے پچھلے 1000 سال سے ان اصولوں پہ، ظاہر ہے صرف اس پہ نہیں دوسرے قوانین پہ بھی کام کرتے ہیں، لیکن ان دوسرے قوانین میں سے یہ قانون بھی موجود تھا. جو سیر کے جو مصادر ہیں وہ قرآن اور سنہ ہے جو کہ اسلامی قانون کے مصادر ہیں، لیکن یہ کہ اس میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جو مرتدین سے جس طرح ڈیلنگ کی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہود و نصارہ سے جس طرح ڈیلنگ کی خاص طور پہ، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جس طرح خوارج سے ڈیلنگ کی، تو جو موجودہ بین الاقوامی قانون ہے اس میں یہ شروع میں اس میں انٹرنیشنل آرم کنفلکٹ کا ذکر تھا، یعنی دو ملکوں کے درمیان، ریاستوں کے درمیان لڑائی، لیکن یہ کہ ایک ریاست کے اندر لڑائی ہو اس کا کوئی تصور نہیں تھا. لیکن اسلام میں کافی شروع سے اس پہ بھی اصول موجود ہے، اس لیے کہ خوارج کے ساتھ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سلوک کیا وہ یعنی وہ سلوک نہیں تھا جو مشرکین کے ساتھ تھا، اس میں اور اس میں فرق تھا. اس لیے کہ خوارج کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کافر ڈکلیئر نہیں کیا تھا، یعنی وہ لوگ، عجیب بات ہے کہ وہ لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نعوذ باللہ جو ہے وہ کہتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نعوذ باللہ اسلام سے خارج ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کبھی خوارج کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ یہ کافر ہے، بلکہ ان کو بلاتے رہے کہ آئیں مذاکرات کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کس بات پہ جو ہے ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں. تو وہ اصول جو ہے وہ موجود ہے، لیکن بہرحال لڑائی ہوئی 5 سال تک جو ہے وہ لڑائی جاری رہی. تو یہ ذرائع ہیں اس کے، اور باقی جو ہیں جو اس کے اصول ہیں، فروع جو ہیں اس حوالے سے وہ کافی سارے ہیں، لیکن یہ کہ اس کی طرف میں اشارہ کر چکا ہوں. میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں چونکہ ٹائم بہت کم ہے. اگر کوئی سوالات ہیں تو اس کو ہم جو ہے ہم ڈسکشن میں اس کو دیکھ لیتے ہیں. سید سلطان علی شاہ میرا نام ہے اور میں لیکچرر ہوں آرمی کالج میں، اور میں تھوڑا فیملیئر بھی ہوں اس سے کیونکہ میں نے IR میں بھی ماسٹرز کیا. ماشاء اللہ. تو سوال میرا یہ تھا کہ آپ نے متعاقب بیان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا، کچھ کانفلکٹ بھی ہے اسلامک لاء میں اور IHL کے اندر، خصوصاً اقدامی جہاد کے حوالے سے، اس حوالے سے آپ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ اقدامی جہاد کا IHL سے کوئی تعلق نہیں ہے، چونکہ جیسے ہم نے کہا نا کہ ایک کویشچن ہے وائی کہ جنگ کیوں لڑی جائے یا ویدر وار از لیگل اور انلیگل، اور ایک یہ کہ جنگ کیسے لڑی جائے. تو IHL از آل اباؤٹ دا ایتھکس آف وار، اس کو ہم عربی میں کہتے ہیں آداب القتال. اور جو دوسرا پارٹ ہے جو آپ فرما رہے ہیں اقدام، وہ ہے علت القتال. تو جیسے کہ ابھی بات ہوئی ہے نا، جیسے کہ ایک میزائل فائر ہوا انڈیا سے، جی، تو وہاں کے ماہرین نے یہ کہا کہ اصول یہ ہے کہ اگر اس طرح سے ہو جائے تو ہم ریٹیلیٹ کا جو ہے حق رکھتے ہیں، جی، لیکن ہم نے جو ہے سلجھ بند کا مظاہرہ کیا. تو اگر خود سے کوئی اپنی بلیف کو امپوز کرنے کے لیے کوئی اٹیک کرتا ہے جی، تو IHL اس کو جو ہے وہ انلیگل قرار دیتا ہے یا اس سے بحث؟ یہی تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، IHL اس سے بالکل بحث نہیں کرتا. IHL اس سے بحث نہیں کرتا. اس کی وجہ ہے کہ اس سے بحث کرنے کے لیے دنیا میں کچھ اور ادارے موجود ہیں، ٹھیک ہے نا. یعنی IHL ہر چیز سے بحث نہیں کرتا، بلکہ اس کا اپنا ایک دائرہ ہے، وہ یہ ہے کہ جس طرح میں نے کہا کہ آداب القتال. تو اس لیے اسلامی قانون میں بھی ہم نے یہاں پہ جو میری پریزنٹیشن ہے اس میں صرف آداب القتال کے حوالے سے جو چیزیں ہیں وہ لا رہا ہوں. آپ اس کے بعد آداب کے حوالے سے بھی جی میں وہی اس پہ آ رہا ہوں. یہ بڑا ایک ایسا دلچسپ سوال ہے، اور آپ نوجوان ہیں، مجھے آپ سے توقع ہے کہ کسی موقع پہ آپ اس پہ ریسرچ کریں گے اور ہمیں بتائیں گے. IHL اور اسلامک لا کا جتنا میں نے پڑھا ہے، میں بہت زیادہ پڑھاکو آدمی نہیں ہوں، لیکن جو تھوڑا بہت میں پڑھتا رہتا ہوں اپنے کام کے لیے، تو مجھے کوئی کنفلکٹ نہیں ملی سوائے ایک چیز کے، وہ یہ کہ جس کو ہم کہتے ہیں نا فلسافیکل ڈفرینس، وہ یہ ہے کہ اسلامی قانون جو ہے اس کو ہم مبنی بر وحی سمجھتے ہیں. یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو اسلامی قانون قرآن و سنت پہ مبنی ہے، چاہے کوئی بھی قانون ہے. مثال کے طور پہ قانون کا ایک مصدر جو ہے وہ معاہدہ ہے، ٹھیک ہے جی. اب کوئی بھی معاہدہ جو کہ پہلے کوئی نہیں تھا، اب نیا معاہدہ ہے، لیکن اگر اس میں کوئی چیز قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو، جس طرح کہا جاتا ہے الاصل فی الاشیاء الاباحہ، تو وہ کہتا ہے الاصل فی العقود اللزوم، الجواز واللزوم، کہ جو نیا معاہدہ ہوگا، کوئی بھی معاہدہ ہوگا، وہ جائز ہوگا سوائے اس کے کہ اس پہ کوئی ایسی چیز ہو الا شرطن احل حراما او حرم حلالا، کہ کوئی ایسی چیز ہو کہ جو حرام کو حلال یا حلال کو حرام قرار دے. تو معاہدہ بھی جو ہے وہ ہے، لیکن دراصل اس معاہدے کی اتھینٹسٹی کہاں سے آ رہی ہے؟ اس کی اتھینٹسٹی قرآن سے آ رہی ہے.
یا ایھا آمنوا اوفوا بالعقود، ہم تو وہاں سے اصل میں معاہدے کی اس کریں. یا المسلمون عند شروطہم، ہم وہاں سے وہ کرتے ہیں سنت سے. تو جو IHL ہے وہ ہے مین میڈ لا. تو مین میڈ لا میں جو ہے ظاہر ہے بظاہر جو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. آپ جیسے امریکہ میں 1910 میں انہوں نے شراب کو حرام قرار دیا، پھر ان کو پتہ چلا کہ چونکہ انہوں نے کہا کہ جی شراب کی نقصانات بہت زیادہ ہو گئے تو اس کو انہوں نے حرام کا لفظ نہیں استعمال کیا، انہوں نے پروہیبٹ کا لفظ استعمال کیا. تو پارلیمنٹ نے جو ہے کانگریس نے اس کو حرام کیا. اس کے بعد جو ان کو پتہ چلا کہ حرام قرار دینے کے ساتھ جو ہے شراب کے استعمال میں اور تجارت میں اتنا اضافہ ہوا کہ جو پچھلے 100 سال میں شاید نہیں ہوا. انہوں نے فوراً دوبارہ اس کو حلال قرار دیا کہ نہیں یہ یعنی فوراً مینس کہ کچھ 15-20 سال بعد انہوں نے دوبارہ پھر سوچا. تو لیکن یہ کہ یہاں پہ ظاہر ہے ہم یہ نہیں کر سکتے. جو چیز یعنی IHL میں بھی اگر کوئی ایسی چیز آئے گی کہ جو قرآن و سنت کے خلاف ہوگی تو ظاہر ہے کہ ساری قومیں بھی اس پہ اکٹھی ہو جائے، ایون کہ ساری مسلمان ریاستیں خدا نخواستہ اگر بھی اکٹھی ہو جائے. لیکن یہ کہ مسلمان لا تجتمع امتی علی ضلالۃ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت جو ہے وہ گمراہی پہ اکٹھی نہیں ہوگی، تو اس کا یہی مطلب ہے. یہ میں کہا کرتا ہوں کہ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ کدھر ہے امت، کس امت کی بات ہو رہی ہے. امت ہے، چاہے جیسی بھی امت ہو، چاہے کسی بھی گئی گزری حالت میں ہو، لیکن جو ہمارے متفقات یا جو ہمارے قطعی چیزیں ہیں اس پہ امت کوئی کمپرومائز نہیں کرتی. اس کی سب سے بڑی مثال ختم نبوت ہے. ختم نبوت کی مثال کتنی کوششیں ہوئی مغرب و مشرق و شمال و جنوب سے کہ اس کو کسی طرح سے الگ کیا جائے رسالت سے، لیکن یہ کہ یہ تو امت کے درمیان جو ہے قطعی چیز ہے کہ ختم نبوت جو ہے وہ رسالت کا حصہ ہے. لہٰذا اگر اس کو کوئی الگ کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ اسلام کے دائرے سے جو ہے وہ سیدھا باہر ہوگا، اور اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. اس پہ وہ امت جس امت کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ بڑی آپس میں یہ مختلف فرقے ہیں، یہ ہیں، ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، کچھ بھی کہتے ہیں، وہ جو ایک دوسرے کو ہلکا پھلکا کافر کہتے ہیں وہ ویسے کہتے ہیں، لیکن یہ کہ یہاں پہ پھر آ کے وہ ایک آواز ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں اس لائن سے آگے اس لائن سے پیچھے جو جائے گا اس کو ہم نہیں مانیں گے. سوال یہ ہے کہ ICRC میں جو مڈل ایسٹ میں 15-20 سال میں تباہی ہوئی مسلم امت پر، تو یہ کس قدر آپریشنل رہا ہے ICRC کا ڈپارٹمنٹ؟ یہ ادارہ کتنا آپریشنل رہا ہے، کتنی پرسنٹیج میں، کتنا فیصد، 10%، 20، 25، 75؟ جی. دوسرا کوشچن یہ ہے کہ ICRC کی جو پینل ہے، جو مین اس کی ٹیم ہے، جو بیک بون ہے، اس میں اب تک جتنے بھی لیڈرز آئے ہیں جو مین سربراہان ہیں وہ کرسچن ورلڈ سے رہے ہیں یا اس کے علاوہ جوز ورلڈ سے بھی یا اس کے علاوہ کسی بھی ریجن سے ہوں؟ اس کا اندازہ ہوگا کہ اس کے پیچھے جو بیک ہے وہ کس قدر کس محنت کی ہے، کس خیالات کی ہے. جی. مڈل ایسٹ میں ICRC کا جو سب سے بڑے آپریشنز ہیں وہ مڈل ایسٹ میں ہیں. یعنی آپ سمجھیں کہ ICRC کی ہسٹری کا جو سب سے بڑا آپریشن ہے وہ فلسطینی علاقوں میں جو ہے، جو کہ ابھی تک ہو رہا ہے. سب سے بڑا بجٹ جو وہ خرچ کر رہے ہیں وہ وہاں کر رہے ہیں. دیکھیے جب ہم ICRC کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں عام طور پہ تو ہمیں لگتا ہے کہ ICRC بہت بڑی چیز ہے اور شاید وہ ڈومینیٹ کرتا ہے دنیا کو اور شاید وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. ایسا نہیں ہے. دنیا بہت بڑی ہے، دنیا میں بہت بڑی بڑی قوتیں ہیں، اور ICRC ان کے مقابلے میں ایک نہتہ، غیر مسلح، ایک ٹوتھ لیس قسم کا جو ہے وہ ادارہ ہے. لیکن اتنا ٹوتھ لیس بھی نہیں ہے کہ لوگ اس کو آسانی سے نظر انداز کر سکیں، اس لیے کہ اس کی ایک ہسٹری ہے، ایک میدان میں ایک سٹینڈنگ ہے، اور جس طرح میں نے کہا کہ ریاستوں کو اس کی ضرورت بھی ہوتی ہے. اس لیے تو مڈل ایسٹ میں بہت بڑا کام ہے. سیریا میں بہت بڑا آپریشن ہے، اس وقت بھی ہے، ہمارے لوگ مرے ہیں وہاں پہ. یمن میں بہت بڑا کام ہے. ایک ہماری عرب لڑکی جو کہ ICRC کے ساتھ کام کرتی تھی، وہاں یمن میں القاعدہ نے اس کو اغوا کیا. 2 سال تک وہ ان کے ساتھ رہی، اور چونکہ ICRC کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کڈنیپنگ کی صورت میں پیسے نہ دے. اس کی وجہ یہ کہہ رہے ایک دفعہ یہ پیسوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تو یہ تو بڑا اچھا کاروبار ہے پھر لوگوں کے لیے کہ یہ تو بڑے مالدار لوگ ہیں، تو بس اٹھاؤ ضیاء اللہ کو اور پیسے جو ہیں وہ کماؤ. تو اس لیے وہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان کو مذاکرات کے ذریعے ان کو سمجھایا جائے کہ بھئی ہم یہاں ہیں تو ہم آپ کی بھی خدمت کر رہے ہیں، مطلب ہم تو جو بھی متاثر ہوتا ہے اس کی زیادہ. اور عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے گروہ جہاں ہوتے ہیں تو ICRC کی جو خدمات ہوتی ہے اس سے وہ گروہ زیادہ فائدہ اٹھاتا ہے. اس کی وجہ یہ کہ جو گورنمنٹ ہوتی ہے اس کی تو اپنی فیسلٹیز کافی ہوتی ہے. تو زیادہ تر مثلا افغانستان میں اگر میں کہوں کہ 90% طالبان نے ICRC سے فائدہ اٹھایا، لیکن طالبان اس چیز کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور وہ
اس طرح کے ICRC کو عزت بھی دیتے ہیں، لیکن بہرحال وہ پھر جنگ کے میدان میں تو پھر ان نون لوگ بھی ہوتے ہیں. تو یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں. سیریا میں اس وقت بھی ہماری 3 کولیز جو ہیں وہ مسنگ ہیں، جن کو ہر سال ہم اس تاریخ پہ ان کے لیے جو ہے نا جو غیر مسلم ہوتے ہیں وہ خاموشی اختیار کرتے ہیں، ہم لوگ دعا کرتے ہیں ICRC کے سارے دفاتر مل کے. افغانستان میں ہمارے لوگ مرے، یوکرائن میں ہمارے دفتر پہ بمباری ہوئی، ہمارا ایک ڈیلیگیٹ جو وہ مرا. ٹھیک ہے، تو کہنے کا مقصد ہے کہ ہر جگہ اپنی استطاعت کے مطابق بھرپور طریقے سے موجود ہے. چونکہ میں نے آپ کو جو پرنسپل بتایا اس میں ایک والنٹری سروس ہے. ICRC میں جو لوگ کام کرتے ہیں وہ تنخواہ لیتے ہیں، لیکن بیسک جو کنسیپٹ موٹو ہوتا ہے وہ والنٹری سروس ہوتا ہے، وہ کیریئر نہیں ہوتا. حالانکہ کئی اچھے لوگ جو اچھا کیریئر اپنا سکتے ہیں. مثلا ایک تو میرا جیسا کام ہے، یہ تو بڑا کمفرٹیبل ہے، ICRC کے اندر ہے، لیکن ہے بڑا کمفرٹ کہ میں AC کمرے کے اندر جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے. لیکن جو میدان جنگ میں کام کرتے ہیں وہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. یعنی ایک کینیا میں گیا ہوا تھا، تو وہاں پہ سیریا سے ہماری ایک وہ بھی عرب لڑکی تھی، کسی اور ملک کی تھی لیکن سیریا میں وہ کام کرتی. تو وہاں ہم ایک ٹریننگ میں تھے، ICRC کی ٹریننگ میں. تو وہ بتاتے ہوئے جو ہے نا وہ رو پڑتی تھی کہ کہتے ہیں میں بھی دوبارہ جاؤں گی وہاں پہ، لیکن جاؤں گی مطلب کہتے ہیں کہ وہاں پہ وہ انٹینس اس کا علاقہ تھا. تو کہتے ہیں کہ بم گرتے ہیں مسلسل، اور ہم ہر وقت اس انتظار میں ہوتا ہے کہ بس بم آ کے گرا اور ہم یہاں پہ دفن ہو گئے. ٹھیک ہے نا. 40 دن 2 مہینے ایک کمرے کے اندر بعض اوقات بند ہوتے ہیں. مثلا ہمارا پاکستانی کولی جس نے بتایا عراق کے اندر اس طرح. تو یہ سارے واقعات کے باوجود وہ لوگ اپنا کام کر رہے ہیں. دوسرا سوال، جو کمیٹی ہے یہ سوئس ہے، سوئٹزرلینڈ کی ہے. اس کی ایک ہسٹری ہے. سوئٹزرلینڈ جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ سوئٹزرلینڈ نے، میں نے یورپ کی شروع میں جنگوں کی بات کی، سوئٹزرلینڈ کی تاریخ میں کسی سے لڑائی نہیں ہوئی پوری ہسٹری میں. سوئٹزرلینڈ کی اسٹینڈنگ آرمی نہیں ہے. سوئٹزرلینڈ جو ہے یہ 1999 تک UN کا ممبر نہیں تھا، اس لیے کہ وہاں پہ ووٹ دینا پڑتا ہے کسی کے حق میں یا مخالفت میں. 99 کے بعد بنا، لیکن اب بھی اکثر نیوٹرل ہی رہتا ہے. تو ایک تو اس کی ایک نیوٹرل تھوڑی سی حیثیت ہے. یہ جو ICRC بنا یہ سوئس لوگوں نے بنایا. بعد میں جب یہ پھیلا اور انٹرنیشنل ہو گیا تو سٹاف تو بہت سارے انٹرنیشنل اب اس میں ہیں، بلکہ اب اس میں سوئس سے زیادہ دوسرے ملکوں کے لوگ ہیں، جس میں مسلمان سب سے زیادہ ہیں اتفاق سے، اس لیے کہ مسلمان ممالک میں مسائل زیادہ ہے. تو چونکہ یہ جس ملک میں ہوتے ہیں وہاں کا سٹاف جو ہے وہ زیادہ بھرتی کرتا ہے. لیکن یہ کہ دوسرے بھی ہیں، ہندو بھی ہے، یہودی بھی ہے، عیسائی بھی ہیں. لیکن جو کمیٹی ہے دیٹ از اسٹل سوئس، اس پہ بڑی ڈیبیٹ ہوئی کہ شاید اس کو اوپن ہم کریں. لیکن اگر اوپن کریں گے تو آپ کے خیال میں سب سے پہلے کس ملک کا نمائندہ اس میں شامل ہوگا؟ آپ بتائیں. امریکن، وچ از دا موسٹ کنٹروورشل کنٹری آف دا ورلڈ. تو اس کو یہ کنٹروورشل نہیں بنانا چاہتے، اس لیے ان نے یہ ابھی اس پہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ نہیں، اس کو ہم جو ہائیسٹ کمیٹی اس کو سوئس رکھیں گے، اسی کمیٹی میں سے ایک پریزیڈنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس فلسفے کے تحت انہوں نے جو ہے اس کو وہ رکھا ہوا ہے. باقی نیچے جو ہے اس میں ٹیم میں جو ہے ہر طرح کے لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں. جی بالکل آپریشنل ہے. اس وقت یوکرین میں ہمارے جو ہے نا کئی دفاتر ہیں، مختلف صوبوں میں جو ہے وہ دفاتر ہیں، اور وہ اپنا کام کر رہے ہیں باقاعدہ. لیکن بات وہی ہے نا، ICRC کا کام جو ہے یہ پریس میں عام طور پہ آپ صرف کہیں ICRC کے پریزیڈنٹ کی کوئی اپیل دیکھ لیں گے کہ یوکرین میں حالات، اب جو افغانستان میں جو ہے جب یہ طالبان کی حکومت بنی اور یورپین گورنمنٹ جو امداد نہیں دے رہے تھے، وہی کنڈیشنل، تو یہ پیٹر نے فوراً جا کے دورہ کیا اور پھر وہاں جا کے جنیوا میں پریس کانفرنس کی کہ وہاں پہ ہیومینیٹیرین حالت بہت خراب ہے، آپ لوگ اپنی سیاست کو ایک طرف رکھیں، ان کو انسانی امداد دیں. تو حکومت کے ساتھ آپ جو سلوک کریں، لیکن یہ کہ لوگوں کو آپ امداد دیں. اور اتفاق کی بات ہے کہ ان دنوں میں گورنمنٹ آف پاکستان اور ICRC کا موقف ایک تھا. تو پاکستانی گورنمنٹ نے بھی ICRC کے پریزیڈنٹ کو بلایا تھا، گو کہ وہ خود نہیں آ سکا، لیکن اس نے اپنے ڈائریکٹر جنرل کو بھیجا ہوا تھا. سر میرا سوال اس میں یہ ہے کہ یہ جو ICRC ہے، یہ غالباً میں اس کے بارے میں پڑھ رہا تھا میں، تو 18,000 اس کے امپلائی ہیں پوری دنیا میں اکارڈنگ ٹو، شاید تھوڑے سے کم نیٹ راؤنڈ اباؤٹ. ہاں. تو کیا وہ گورنمنٹ امپلائی ہیں یا اس کی حیثیت ایک ٹرسٹ کی ہے؟ دس از این انٹرنیشنل آرگنائزیشن، پرائیویٹ آرگنائزیشن ہے بیسیکلی، لیکن اس کی ایک خاص حیثیت ہے چونکہ انٹرنیشنل لا میں اس کی حیثیت کو تسلیم کیا گیا. باقی کسی آرگنائزیشن دنیا میں ایسی نہیں ہے کہ جس کو بین الاقوامی قانون میں اس کو دو جنیوا کنونشنز ہیں، 4 جنیوا کنونشنز، جس کو 192 کنٹریز آف دا ورلڈ جو ہے انہوں نے اس کو ریٹیفائی کیا ہوا ہے.
उन जिनेवा कन्वेंशंस के अंदर ICRC का नाम मौजूद है कि इस तरह की सिचुएशन में उन्होंने ये कहा कि इस तरह की सिचुएशन में कोई न्यूट्रल इंडिपेंडेंट इम्पार्शियल ऑर्गेनाइजेशन लाइक ICRC, ठीक है ना, तो इनडायरेक्टली उसका नाम मौजूद है, नंबर 1। दूसरी बात ये कि पूरी दुनिया की जिन्होंने जिनेवा कन्वेंशन पे, ये जो 192 कंट्रीज है, ऑल ऑफ देम फंड ICRC, ठीक है ना, यानी ये जो रियासतें हैं ये ICRC को फंड देती है। पाकिस्तान भी वैसे $3000 सालाना देता है, ठीक है, जो कि एक टोकन है, लेकिन ये कि ज़रूर देता है। इस तरह से भी अगर आप देखें तो कतर जो है वो मिलियंस ऑफ डॉलर देता है, सऊदी अरब जो है वो मिलियन, कुवैत जो और बाकी जो यूरोपियन ममालिक हैं वो भी मिलियन और वो ज़्यादा देते हैं, जो मालदार है वो अब ज़्यादा देते हैं। तो फ़ंड ज़रूर लेते हैं, लेकिन ICRC फ़ंड लेता है अनकंडीशनल इन द सेंस कि हुकूमतें तो सियासी होती है, तो सियासी हुकूमतों के जो है वो मफादात की बुनियाद पे ये बुरा है, ये अच्छा है, ये काला है, ये सफ़ेद है, ICRC इसको नहीं मानता। हाँ, अलबत्ता ये है कि अगर सीरिया के लिए फ़ंड चाहिए तो कोई गवर्नमेंट कहे ये सीरिया के लिए है तो वो सीरिया में खर्च होगा, लेकिन सीरिया के अंदर कोई शर्त ये लगाए कि ये गवर्नमेंट वाले इलाके में तुम खर्च करो, अपोजिशन में ना खर्च करो, नहीं, ये नहीं होगा। तो ये इसकी एक वो है। तो ये ICRC ही के एम्प्लॉइज होते हैं। सॉरी, आखिरी में वो बताता हूँ, 2 कैटेगरीज हैं। एक है इंटरनेशनल स्टाफ, जिसके लिए आपको अपना मुल्क छोड़ना पड़ेगा, तो आप उसको कहते हैं डेलीगेट्स। आप यानी अभी मैं अगर पाकिस्तान छोड़ दूँ तो मैं ICRC का डेलीगेट बना, मुझे किसी मुल्क में डिप्यूट कर देंगे 2 साल के लिए, फिर वहाँ से हटा के अगले मुल्क में भेज देंगे, इस तरह। एक होता है नेशनल स्टाफ, उसको हम वैसे रेजिडेंट और मोबाइल कहते हैं। तो हम पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी है वो रेजिडेंट स्टाफ है, इनका कॉन्ट्रैक्ट यहाँ का जो ICRC पाकिस्तान है उनके साथ होता है। जो इंटरनेशनल स्टाफ है उनका कॉन्ट्रैक्ट जिनेवा हेडक्वार्टर के साथ होता है। तो ये है उनके एम्प्लॉय। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जनाब मोहतरम डॉक्टर ज़ियाउल्लाह रहमानी साहब का। शुक्रिया अदा करना चाहूँगा डॉक्टर सैयद वक़ास हाशमी साहब का, डॉक्टर सैयद मुआज़ शाह जो ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी से तशरीफ़ लाए, जनाब अल्लामा अहमद हसन, एडवोकेट अनस सिद्दीकी और जनाब मोहम्मद अज़हर और तमाम दीगर अहबाब जो हमारे प्रोग्राम्स में तशरीफ़ लाते रहते हैं। डॉक्टर साहब से मैं गुजारिश ये करूँगा, ये आप तमाम अहबाब के लिए है कि ये जो डॉक्टर साहब ने बयान किया है ये बहुत आप समझें महदूद वक्त में बहुत थोड़ा सा उन्होंने आपके सामने कुछ चीज़ें, कुछ पर्दे आप समझें कि उठाएँ। मैं ये गुजारिश करूँगा कि आइंदा डॉक्टर साहब जब भी कराची तशरीफ़ लाएँ तो फुल डे जो आप एक वर्कशॉप करते हैं तो इन हज़रात के लिए, जिसमें हम चाहेंगे कि डॉक्टर मुनीर जो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के बैनुल अक़वामी सतह के माहिर हैं और इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी से उनका ताल्लुक़ है, डॉक्टर मुश्ताक हैं और भी जो दीगर अहले इल्म हो, तो उनको भी हम यहाँ साथ इनवाइट करें और पूरा दिन की एक इस पे हम वर्कशॉप रखें और हम बहुत कुछ इंशाल्लाह हम उसमें सीखेंगे। सिर्फ़ एक आखिर में मैं ये गुजारिश करूँगा कि क्योंकि आप अक्सर अहबाब जो हैं वो उलूम दीनिया से ताल्लुक़ रखते हैं, तो डॉक्टर साहब ने बार बार जिस बात की तरफ तवज्जो दिलाई है कि एक है इल्लतुल क़िताल और एक है आदाबुल क़िताल। तो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ वो डिस्कस करता है आदाबुल क़िताल को। जो इल्लतुल क़िताल है कि जंग कब लड़ी जाएगी, क्यों लड़ी जाएगी और क्या उसके असबाब हैं, ये दुनिया में कायम दीगर जो बड़े इदारे हैं वो तय करते हैं। लेकिन जब जंग शुरू हो गई तो उससे मुतालिक जो आदाब हैं कि जंगी जो असरात हैं उनको कैसे लिमिट किया जाएगा या उसके एटिकेट्स और एथिक्स क्या हैं, तो उसे जिनेवा जो कन्वेंशंस हैं उसके एडिशनल प्रोटोकॉल्स हैं या हैग कन्वेंशन वगैरह ये सब उसको डील करते हैं। हमारे यहाँ जो इस पर अवाइल दौर में किताबें लिखी गई हैं, तो मालूम तारीख़ में अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हज़रत इमाम ज़ैद रहमतुल्लाह अलैह की किताब है अल-मजमूउल हदीसी वल फ़िक़ही, उसका पूरा एक चैप्टर है किताबुस सीयर के नाम से, तो उसे आप ज़रूर देखें। हमारे यहाँ हर फ़िक़्ह की किताब में सीयर के नाम से पूरा एक बाब मौजूद होता है। उमूमन हम उसको इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं, जबकि इमाम मोहम्मद अलैहिर्रहमा की अगर आपने सीयर कबीर और सीयर सग़ीर देखी है तो वो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ से ही बहस करती है। और जी सीयर तर्जुमा मौजूद है मार्केट में, उसका इंग्लिश तर्जुमा भी डॉक्टर साहब बता रहे हैं। और सीयर कबीर की जो शरह इमाम सरख्सी ने लिखी है 5 जल्दों में, तो अगर आप उसका मुताला करें तो इससे ज़्यादा खूबसूरत किताब ताहाल आपको इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ पर बिलखुसूस इस्लामी दुनिया की तरफ से आपको नज़र नहीं आएगी। इसी तरह इमाम अबू यूसुफ़ की किताबुल ख़राज है, सीयर औज़ाई है और रद्दु अला सीयर औज़ाई है। आप इन किताबों का मुताला करें, अहादीस में बाकायदा इस पर चैप्टर्स मौजूद हैं, तो आपको मालूम ये होगा कि ये इल्म का एक नया दरवाज़ा है जो अभी तक हमने अपने ऊपर बंद किया हुआ है।
تو یہ جو ہم نے آج ایک لیکچر کی صورت میں ڈاکٹر صاحب کو ہم نے یہاں پر آج دعوت دی ہے کہ وہ ہمارے سامنے کچھ اظہار خیال فرمائیں. آخر میں ہم ایک شیلڈ ڈاکٹر صاحب کو اعزازی طور پر پیش کریں گے.